أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يراه ثم يجزاه الجزاء الأوفى وأن إلى ربك المنتهى وأنه هو أضحك وأبكى وأنه هو أمات وأحيا وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى صدق اللہ العظیم. اور یہ کہ آدمی نہ پائے گا مگر اپنی کوشش، اور یہ کہ اس کی کوشش عنقریب دیکھی جائے گی، پھر اس کا بھرپور بدلہ دیا جائے گا، اور یہ کہ بے شک تمہارے رب ہی کی طرف انتہا ہے، اور یہ کہ وہی ہے جس نے ہنسایا اور رلایا، اور یہ کہ وہی ہے جس نے مارا اور جلایا، اور یہ کہ اسی نے دو جوڑے بنائے، نر اور مادہ. ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پروگرام فضائل رمضان کے ساتھ میں آپ کا میزبان شرجیل احمد خان آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. آج ہمارا موضوع ہے درود شریف کے فضائل. ایک ایسا عمل کہ جو اللہ رب العزت کو بہت محبوب ہے، ایک ایسا کام جس کا حکم اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ہمیں عطا فرمایا. ارشاد ہوتا ہے ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں. اے ایمان والو تم بھی رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام پر درود اور سلام بھیجو. یعنی یہاں سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ درود پڑھنا تو اللہ رب العزت کی طرف سے ہمیں حکم ملا ہے، اور پھر خاص طور پر یہ ایک ایسا کام ہے کہ جس میں ہم پڑھتے ہیں کہ اللہ رب العزت خود یہ عمل فرماتا ہے کہ اللہ اور اس کے فرشتے خود درود بھیجتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کا، آپ کی عظمت کا اظہار بھی ہے. اور آپ یہ دیکھیں کہ اللہ رب العزت کی طرف سے جب ہم بات کرتے ہیں کہ اللہ کا درود پڑھنا، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ اللہ کا درود بھیجنا، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العزت رحمت فرماتا ہے. یعنی درود کی نسبت جب اللہ کی طرف کی جائے گی تو اس سے مراد رحمت ہوگی، اور جب بندوں کی طرف کی جائے گی تو اس سے مراد دعا ہوگی. تو ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا ہے، سلام بھیجنا ہے. تو یہ تو عبادت ہے، یہ تو حکم ہے، اللہ رب العزت کے حکم کو پورا کرنا ہے. اور پھر دیکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن میرے سب سے زیادہ نزدیک وہ ہوگا جو مجھ پر سب سے زیادہ درود پڑھتا ہوگا. یعنی درود کی ایک برکت قیامت کے دن، اس کا جو رزلٹ سامنے آئے گا وہ کیا ہوگا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب بندہ مومن کو ملے گا. یعنی اتنا محبوب عمل ہے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں درود پڑھنا، اتنا محبوب عمل ہے. اور پھر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو ایک اتنا محبوب ہے کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں من صلی علیہ مرۃ صلی اللہ علیہ عشرہ، کہ جو مجھ پر ایک بار درود پڑھتا ہے اللہ رب العزت اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے. جیسا کہ پہلے میں نے بیان کیا کہ جب درود کی نسبت اللہ کی طرف ہوتی ہے تو اس سے مراد اللہ رب العزت کا رحمت نازل فرمانا ہوتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنا ناظرین کرام جہاں حکم الہی ہے، وہیں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے محبت کا اظہار ہے. محبت کا اظہار ہے کیوں؟ کیونکہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے ناظرین کرام اتنے احسانات ہیں امت پر. آپ دیکھیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے کتنے احسانات ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی خاطر مشکلات اٹھائیں، پریشانیوں کا سامنا کیا. آپ کے اہل و عیال نے، اہل بیت نے مشکلات اٹھائیں، صحابہ کرام نے مشکلات اٹھائیں. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے اتنے احسانات امت پر، تو ان احسانات کا امت کیا بدلہ دے سکتی ہے؟ امت کو چاہیے کہ وہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام پر کثرت کے ساتھ درود پڑھے، کہ یہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو عمل یہ محبوب ہے. پھر اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اپنی مجالس کو، یعنی جہاں تم بیٹھتے ہو، جمع ہوتے ہو، انہیں درود کے ذریعے زینت دو کہ یہ درود پڑھنا قیامت کے دن تمہارے لیے نور بن کر آئے گا. اللہ اکبر. یعنی اتنا پیارا عمل ہے. اور پھر یہ درود شریف
ذکر اللہ بھی تو ہے کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کا نام لینا، آپ کو یاد کرنا، یہ بھی ذکر اللہ ہے. جیسے کہ ہم پہلے بیان کر چکے، حدیث قدسی میں آتا ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ذکر کو اپنا ذکر قرار دے دیا. اس اعتبار سے بھی ذکر اللہ ہو گیا اور پھر اللہ کا حکم بھی ہے. تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام سے جو محبت ہے اہل ایمان کی، اسے قرآن کریم نے یہ بیان فرمایا النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، کہ یہ نبی ایمان والوں کو ان کی جان سے بڑھ کر عزیز ہیں. یعنی اتنی محبت کرتے ہیں مسلمان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے. اور پھر نبی کریم نے تو ایمان کے بارے میں بیان فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں محمد عربی اس کے لیے اس کے باپ، اس کی اولاد اور تمام لوگوں سے بڑھ کر عزیز نہ ہو جاؤں. یعنی یہ ایمان ہے. اس لیے کہا جاتا ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی جو محبت ہے وہ ایمان ہے. محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے. تو اسی لیے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی جو محبت ہے اس کا اظہار ہم آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود پڑھ کے کرتے ہیں. اب یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ درود کتنا پڑھا جائے؟ تو اس بارے میں بھی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام کو تعلیم دی. ایک صحابی آئے، انہوں نے اپنا معاملہ بیان فرمایا کہ یا رسول اللہ میں اتنی بار آپ پر درود پڑھتا ہوں تو کتنا، کیا اور بڑھا دوں؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اور بڑھا دو تو اچھا ہے، اور بڑھا دو تو اچھا ہے. تو اس طرح یہ سلسلہ چلتا رہا. تو پھر صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ اب میں بکثرت، یعنی جتنا مجھ سے ممکن ہوگا میں آپ پر درود بھیجوں گا. تو پتہ چلا کہ درود شریف ایسا عمل ہے کہ جو جتنا زیادہ اتنا اچھا ہے. یعنی اس میں کوئی لمٹ نہیں ہے، اس میں کوئی لمٹ نہیں ہے، کوئی قید و بند نہیں ہے. اور یہ ایک وظیفے کے طور پہ مسلمان اس کو اپنی زندگی میں ساتھ لے کے چل سکتا ہے. اس لیے آپ یہ دیکھیں کہ درود کا معاملہ تو ایسا ہے کہ یہ شفا بھی بن جاتا ہے. شاعر کہتے ہیں ہر درد کی دوا ہے صلی علی محمد، تعویذ ہر بلا ہے صلی علی محمد. اور کیوں نہ ہو کہ جب ایک کام اللہ رب العزت کی طرف سے ہمیں حکم دے دیا گیا تو اس میں تو ہمارا فائدہ ہوگا نا، اس میں تو برکت ہوگی نا. امام غزالی نے کتنی خوبصورت بات اپنی کتاب مکاشفۃ القلوب میں لکھی، سلامت الجسدی فی قلت الطعام وسلامت الروحی فی قلت الآثام وسلامت الدینی فی الصلاۃ علی خیر النام. آپ فرماتے ہیں کہ بدن کی سلامتی کم کھانے میں ہے، روح کی سلامتی گناہوں کے کم ہونے میں. یعنی جتنے زیادہ گناہ کم ہوں گے اتنی زیادہ بندے کی روح طاقتور ہوگی، اور جتنے گناہ زیادہ ہوں گے روح اتنی کمزور ہوگی. آخر میں فرماتے ہیں سلامت الدینی فی الصلاۃ علی خیر الانام، اور اس دین کی سلامتی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنے میں ہے. تو ہم پر لازم ہے کہ ہم اپنی مجالس کو جب ہم بیٹھیں، لوگوں میں بھی بیٹھیں، تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام پر درود ضرور پڑھیں. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پڑھنا ضرور یاد رکھیں، اور دنوں رات میں، شب و روز میں اپنا وظیفہ بنا لیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پڑھنے کو، کہ یہ درود اللہ کے حکم کی فرما برداری بھی ہوگی اور اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کا اظہار بھی ہوگا. یہ وہ عبادت، یہ وہ کام ہے، یہ وہ ذکر ہے جو اللہ کے نیک بندے جنہوں نے اس سے اپنا شعار بنا لیا. آپ پڑھتے ہیں اولیاء کرام کی سیرت میں، بزرگان دین کی سیرت میں، کہ وہ کثرت کے ساتھ آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پڑھا کرتے تھے، سلام پڑھا کرتے تھے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پڑھنا، سلام بھیجنا، یہ اہل ایمان کا شعار ہے. اور یہاں پر ہم وہ واقعہ بھی یاد رکھیں کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام مکے کے مختلف مقامات سے گزرتے تھے تو شجر و حجر سے آواز آتی تھی السلام علیکہ یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول آپ پر سلامتی ہو. تو یہاں سے آپ دیکھیں کہ ہمیں اپنی پوری جو شب و روز کے معاملات ہیں، اپنا جو اسکیجول ہے اس پر غور کرنا چاہیے کہ ہماری جو کیفیات ہیں، ہمارا جو وقت گزرتا ہے، ہم نے کتنا وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنے کے لیے ڈیڈیکیٹ کیا ہے. کتنا وقت ہم نے ڈیڈیکیٹ کیا آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پڑھنے کے لیے. تو نبی کریم پر درود پڑھنے کو بنیادی طور پہ ہمیں ریگولر بیس پہ اپنا کام بنانا چاہیے. اپنا شعار تو ہے ہمارا ہے ہی، ہمیں اس کو ریگولر بیس پر ہمیں پڑھنا چاہیے، ریگولر بیسس پہ. تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام پر روزانہ کی بنیاد پر ہمیں درود پاک پڑھنا چاہیے اور اس کا خاص اہتمام کرنا چاہیے. بارہا ایسا بھی ہم دیکھتے ہیں کہ بعض مسلمان ہمارے اہل ایمان وہ اپنے گھروں میں درود شریف کی محفل رکھتے ہیں اور اس کے لیے جمع ہوتے ہیں، ہر ہفتے کی بنیاد پر جمع ہوتے ہیں. تو یہ بھی بہت اچھا عمل ہے. یعنی ہمیں باقاعدہ اس عمل کو
پروموٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ اہل ایمان اپنے گھروں کے اندر درود کی محفلیں سجائیں. کیوں؟ کیونکہ درود پڑھنا اللہ رب العزت کا حکم ہے. اب آپ یہ دیکھیں کہ درود شریف کا جب بندہ اپنا وظیفہ بناتا ہے, اسے اپنا روزانہ کی بنیاد پر اسے پڑھنا شروع کرتا ہے, اپنا وظیفہ بنا لیتا ہے, تو اس کی پھر برکتیں اسے حاصل ہوتی ہیں. اللہ رب العزت اس کی برکت سے اس کے کام آسان فرما دیتا ہے, اس کی مشکلات کو حل فرما دیتا ہے, اس کے مصائب کو دور فرما دیتا ہے. یعنی درود کی ایک روحانی برکت ہے اور اس کے کچھ ظاہری فائدے بھی ہیں کہ آپ کے مال میں خیر و برکت پیدا ہو جاتی ہے. شفا کے طور پر بھی درود شریف اپنا کام کرتا ہے. تو اسی لیے درود شریف کو جب ہم اپنا روزانہ کے معمول میں اس کو لے کر آتے ہیں, اس اپنا وظیفہ بناتے ہیں, تو ہمیں پھر اندازہ ہوتا ہے کہ کتنے فائدے ہم حاصل کر رہے ہیں. تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے ان فرامین کو ہمیں سامنے رکھنا ہے کہ جس میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے درود کے فضائل بیان فرمائے, اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ درود تمہارے لیے نور ہے, یہ درود اگر تم پڑھو گے تو اللہ رب العزت تم پر رحمت نازل فرمائے گا. اور پھر ایک روایت میں ہم یہ بھی پڑھتے ہیں کہ اللہ رب العزت درود شریف پڑھنے کی برکت سے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. یعنی کفارہ سیئات بھی ہے. کفارہ سیئات کے طور پہ بھی یہ عمل ہے کہ آپ درود شریف پڑھیں, اللہ رب العزت آپ کی خطاؤں کو معاف فرمائے گا. جنت میں درخت لگتے ہیں, تو یہ کیسے ہوتا ہے کام؟ یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پڑھنے سے ہوتا ہے. تو یہاں سے ناظرین کرام ایک بات ہم پر یہ بھی واضح ہوتی ہے کہ یہ بھی اللہ کا حکم ہے. دیکھیں, ہم حکم اللہ رب العزت کا پورا کر رہے ہیں لیکن فائدے ہمیں حاصل ہو رہے ہیں. تو وہی بات ہم یہاں پر پھر دوبارہ اس بات کو عرض کرنا چاہیں گے کہ جب بندگان خدا اللہ کے حکم پر عمل کرنا شروع کرتے ہیں تو اطاعت تو اللہ کی ہوتی ہے, فرما برداری تو اللہ کی ہوتی ہے, لیکن فائدہ مسلمانوں کو خود حاصل ہوتا ہے, فائدہ معاشرے کو حاصل ہوتا ہے. تو محبت کی پہچان کیا بیان فرمائی گئی؟ وہ یہی بیان فرمائی گئی کہ محبت جس سے ہوتی ہے اس کا تذکرہ سب سے زیادہ ہوتا ہے. تو جب ہم اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت رکھتے ہیں اور آپ کو دنیا کی ہر چیز سے زیادہ عزیز رکھتے ہیں, تو اس بات کا اظہار ہمارے عمل سے ہونا چاہیے, ہمارے لبوں سے ہونا چاہیے کہ ہم نبی کریم پر کثرت کے ساتھ درود پڑھیں, اپنے کردار کو سنواریں, اپنے اخلاق کو اچھا کریں. نہیں, ہر معاملے کے اندر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی جو سنت ہے, آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جن چیزوں کو محبوب جانا ہے وہ ہمارے لیے بھی محبوب ہو. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ, کہ نماز میں میری آنکھوں کی ٹھنڈک کو رکھ دیا گیا. تو اب یہ ہماری بھی آنکھوں کی ٹھنڈک بنے. تو اللہ رب العزت ہم سب پر اپنا کرم فرمائے, کثرت کے ساتھ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے, اور اس درود کی ہمیں برکتیں دنیا میں بھی عطا فرمائے اور آخرت میں بھی عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اما بعد, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منہم ولا نساء من نساء عسى ان یکن خیرا منہم ولا تلمزوا انفسکم ولا تنابزوا بالالقاب بئس الاسم الفسوق بعد الایمان ومن لم یتب فاولئک هم الظالمون. صدق اللہ العظیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی. آمین یا رب العالمین. ناظرین کرام, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کی آیت کے حوالے سے جس آیت کریمہ کا قرآن پاک میں سے انتخاب کیا گیا, یہ سورۃ الحجرات کی آیت نمبر 11 ہے. خاصی تفصیلات ہیں, البتہ یہاں معاشرتی حوالے سے رہنمائی عطا کی گئی اور کچھ مجلسی برائیاں جو ایک دوسرے کی موجودگی میں کی جاتی ہیں ان میں سے 3 کا ذکر کیا گیا. یہ وہ برائیاں کہ جو دلوں کو پھاڑ دیتی ہیں, مسلمانوں کے اتحاد کو پارا پارا کر دیتی ہیں, ان سے بچنے کا حکم عطا ہو رہا ہے. ارشاد ہوا, یا ایھا الذین آمنوا, اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو, لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منہم, مرد مردوں کا مذاق نہ اڑائیں. عین ممکن ہے کہ جن کا مذاق اڑایا جا رہا ہے وہ مذاق اڑانے والوں سے بہتر ہوں. ولا نساء من نساء, اور نہ عورتیں عورتوں کا مذاق اڑائیں. عسى ان یکن خیرا منہم,
عین ممکن ہے کہ جن کا مذاق اڑایا جا رہا ہے وہ ان مذاق اڑانے والی عورتوں سے بہتر ہوں۔ پہلی تعلیم جو عطا ہو رہی ہے مذاق نہ اڑایا جائے۔ ایک ہے مذاق کرنا جس میں جھوٹ نہ ہو، کسی کی تحقیر نہ ہو، لائٹ موڈ میں کوئی گفتگو ہو جائے، یہ ایک علیحدہ بات ہے۔ لیکن ہمارے جو کچھ ہوتا ہے وہ جھوٹ سے سلسلہ شروع ہوتا ہے، تذلیل پر ختم ہوتا ہے، حقارت سے دیکھنے پر ختم ہوتا ہے۔ مسلمان کی حقارت کرنا یہ جائز نہیں ہے، جان مال آبرو اس سے کھیلنا حرام ہے۔ مردوں کا ذکر علیحدہ ہے، عورتوں کا ذکر علیحدہ ہے، کیونکہ دین نے ہمیں مزاج عطا کیا کہ مردوں اور عورتوں کا آزاد اختلاط اس کی گنجائش نہیں ہے۔ باقی اس میں اور بھی تفصیلات ہیں۔ یاد رکھنا چاہیے کہ مذاق کسی کی شکل و صورت کا بھی، کسی کے لباس کا بھی، کسی کی مالی کمزوری کا بھی اڑا دیا جاتا ہے۔ ان سارے معاملات کے حوالے سے یاد رہی کہ ان کیفیات میں اللہ تعالیٰ نے کسی کو رکھا۔ اب مذاق اڑانے میں، کسی کو حقیر ثابت کرنے میں ایک خاص معاملہ یہ بھی آتا ہے کہ بندہ اللہ تعالیٰ کے فیصلوں پر گویا کہ اعتراض کر رہا ہے۔ یہ تو جرم سے بڑھ کر مزید بڑا جرم ہو جانے والی بات ہے، اور اس سے دل پھٹ جاتے ہیں اور برسوں کے رشتے اور تعلقات ختم ہو جاتے ہیں۔ تو نب دا ایول ان دا بڈ والی بات ہے، جڑ سے ہی برائی کو اکھاڑ دیا جائے۔ ایک دوسرے کا مذاق نہ اڑاؤ کہ جس میں تحقیر کا پہلو ہوتا ہے، جس میں دوسرے کی تذلیل کا پہلو ہوتا ہے۔ نمبر 1 اس سے منع کیا گیا۔ نمبر 2 ولا تلمزوا انفسکم، اور اپنے آپ کو عیب نہ لگاؤ۔ عجیب ترجمہ ہوا نا۔ بہرحال بندہ دوسرے کو عیب لگاتا ہے، دوسرے پر لعن طعن کرتا ہے، لیکن اپنے مسلمان بھائی پر عیب لگانا، اپنے مسلمان بھائی پر لعن طعن کرنا اپنے آپ کو ہی عیب لگانے کے مترادف ہے۔ کیوں؟ احادیث مبارکہ کے مطابق یہ امت ایک جسم واحد کی مانند ہے، یہ ایک امت ایک عمارت کی مانند ہے۔ آج اگر میں اپنے مسلمان بھائی پہ عیب لگاتا ہوں یا لعن طعن کرتا ہوں، نکتہ چینی کرتا ہوں، اور لمس کے اندر کیا ہے؟ برائی کا پہلو بھی ہے، اور اس کے اوپر میں کامنٹس پاس کرتا ہوں، لوز ٹاک کرتا ہوں، گویا میں اپنا ہی نقصان کر رہا ہوں۔ تو فرمایا گیا کہ ولا تلمزوا انفسکم، اپنے آپ کو عیب نہ لگاؤ۔ اس میں عیب لگانا، نکتہ چینی کرنا، لعن طعن کرنا، دوسرے کو طیش میں لانے کی کوشش کرنا، یہ ساری جو گھٹیا حرکتیں ہوا کرتی ہیں سب اس میں شامل ہیں۔ یہ بھی مسلمان بھائی کی عزت سے کھیلنے کے مترادف ہے، جو کہ قطعاً جائز نہیں۔ اور اسی طرح کے کامنٹس کے نتیجے میں، گفتگو کے نتیجے میں دل پھٹتے ہیں اور مسلمانوں کو اتحاد پارا پارا ہوتا ہے۔ یہ دوسری برائی جس سے روکا گیا۔ تیسری برائی ولا تنابزوا بالالقاب، اور باہم ایک دوسرے کو برے القاب سے نہ پکارو، یعنی کسی کا نام بگاڑ دیا جانا، یا کسی کا ایسا نام رکھنا کہ جس نام کے رکھنے سے اس کو چڑھانے کی کوشش کی جائے۔ کسی کی معذوری کا معاملہ ہو، کوئی خاص کسی پروفیشن کے اندر ہو، یا ایسے کاروبار ایسی معیشت کی ایکٹیویٹی کے اندر ہو کہ جو لو پیڈ قسم کا پروفیشن ہو، یہ تو جھاڑو لگانے والا ہے، یہ تو جمعدار قسم کا ہے، یہ جو انداز ہوا کرتا ہے، یہ برے نام رکھ دیے جاتے ہیں۔ کبھی ماضی کا کسی کا لعن طعن کا معاملہ کیا جاتا ہے، ماضی کے کسی عیب کا ذکر کر کے اس کو طیش دلانے کی کوشش کی جاتی۔ کبھی کوئی کفر پر تھا، وہ اسلام کی طرف آ گیا، اس کے ماضی کے کفر کا اس کو طعنہ دیا جاتا ہے۔ یہ سارا کچھ اس میں شامل ہے کہ کسی کے برے نام رکھے جائیں اور برے نام اور القابات سے اس کو چڑھانے کی کوشش کی جائے۔ یہ بھی مسلمان بھائی یا بہن کی تذلیل ہے، یہ بھی اس کی حرمت سے کھیلنا ہے۔ اور حجۃ الوداع کے موقع پہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ذی الحجہ کا مہینہ، 9 ذی الحجہ کی تاریخ، عرفہ کا دن، اور حدود حرم جس طرح اس کی حرمت پامال کرنا حرام ہے، تم پر ایک دوسرے کی جان مال آبرو سے کھیلنا بھی حرام ہے۔ فرمایا کہ بئس الاسم الفسوق بعد الایمان، ایمان کے بعد برا نام یہ فسق کا معاملہ ہے۔ اس کے 2 پہلو بیان کیے گئے، ایک تو بندہ صاحب ایمان ہو اور دوسرے کے برے نام رکھ کے اس کو چڑھانے کی کوشش کرے۔ مؤمن کی ذات دوسروں کے لیے امن کا باعث ہوتی ہے، اور ایک یہ کہ کوئی ماضی میں کفر کی طرف تھا، اسلام کی طرف آ گیا، اب تم اس کو کفر کا طعنہ دیتے ہو، یا ماضی میں کوئی گناہ میں مبتلا تھا، اب اس سے توبہ کر لی، تم اس کے گناہ کا اس کو طعنہ دیتے ہو، بہت غلط بات ہے۔ بئس الاسم الفسوق بعد الایمان، ایمان کے بعد گناہ، یہ برا نام، یہ بڑا فسق کا معاملہ ہے، گناہ کی بات ہے۔ ایمان لے آنے والا وہ تو دوسروں کے لیے امن کا باعث بنتا ہے، سلامتی کا باعث بنتا ہے۔ ومن لم یتب فاولئک هم الظالمون، اور جو باز نہ آئے تو یہی وہ لوگ ہیں جو ظالم ہیں۔ اللہ اکبر، یہ ہدایات معاشرت کے لیے، مگر اللہ فرماتا ہے جن حرکتوں کو نہیں چھوڑتا، ان مجلسی برائیوں سے باز نہیں آتا، یہی لوگ ظالم ہیں۔ اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے۔ تو ایک دوسرے کا مذاق نہ اڑاؤ، تحقیر کا پہلو جس میں ہوتا ہے، اور ایک دوسرے کو عیب نہ لگاؤ، لعن طعن نہ کرو، اور ایک دوسرے کے برے القاب یہ برے نام نہ رکھو۔ اللہ تعالیٰ ان مجلسی برائیوں سے مراد ایک دوسرے کی موجودگی میں سامنے بیٹھ کر جو یہ کام کیے جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس سے ہماری حفاظت فرمائے اور ہمارے دلوں کو جوڑے رکھے۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
کا سامان. رمضان ہے احسان، یہ رمضان ہے احسان. میں اندر آ چکی ہوں اور یہاں آپ کا نام کیا ہے؟ دلدار. ان کا نام ہے دلدار، اور یہ سلائی کرتی ہیں اور گھر کا خرچہ چلتا ہے. میاں جو تھے وہ لکڑی کا کام کرتے تھے اور بیمار ہو جاتے ہیں، کبھی کام ہے کبھی نہیں ہے. 6 بچے ہیں. آپ نے بھی دیکھا جیسے میں اندر انٹر ہوئی، ایک بچہ ریٹارڈڈ ہے. وہ بچہ جو بیمار ہے وہ کتنے سال کا ہے؟ 18 سال ہو گئے. وہ 18 سال؟ جو جوان بیٹی نا اس کا بھی 3 سال بڑا ہے. یہ جو چھوٹا بچہ ہے؟ ہاں، یہ میرا پہلا بچہ ہے. یہ جو آپ نے ابھی دیکھا بچہ چھوٹا سا ریٹارڈڈ، یہ 18 سال کا بچہ ہے. میں تو سمجھی تھی 3 سال کا ہے. جی میں سمجھی تھی 3 سال کا ہے. نہیں، یہ 18 سال ہو گئے. ان کی جو برابر میں نا جب جوان ہو گئے بیٹا، یہ جو میری بڑی بیٹی نا وہ بھی اس کی 3 سال چھوٹی ہے. اللہ اکبر. یہ بچہ ان کی بیٹی سے بھی 3 سال بڑا ہے. یہ 18 سال کا بیٹا ہے. مطلب یہاں پہ آ کے آدمی صرف دیکھتا ہے، اور میں تو سمجھی تھی یہ شاید 3 سال کا بچہ ہوگا. یہ 18 سال سے آپ اس کو سنبھال رہی ہیں. ڈاکٹر کو دکھایا؟ جی ہاں، ڈاکٹر کو دکھایا. ڈاکٹر بولا یہ صحیح نہیں ہوگی، ایسی رہے گی. بابا لوگ کو بھی دکھایا، بہت ساری علاج کی. انہوں نے بہت سارے باباؤں کو دکھایا، کہتی ہیں پڑھنے کے لیے، اور انہوں نے کہا کہ نہیں ٹھیک ہو سکتا. ڈاکٹر کو بھی دکھایا. مطلب یہ وہ چیزیں جو اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی، میں یہ نہیں کہہ سکتی کہ اللہ تعالیٰ کی آزمائش ہے، امتحان ہے یہ. اس میں صبر دکھایا جا رہا ہے ماں باپ کا، اور ماں اس حالت میں ایسے بچے کو پال رہی ہے. آج کے وقت میں اولاد ماں باپ کو نہیں رکھ سکتی ہے. آپ حال دیکھیں، یہ بچہ بولتا کچھ بھی نہیں ہے. کھانا بول بھی نہیں سکتا، چل بھی نہیں سکتا. اس کو خود کھلا دینا پڑتا، دھلا دینا بھی پڑتا. اور یہ سلائی کرتی ہیں. یہاں پہ بھی یہ کپڑے رکھے ہوئے ہیں جو یہ سلائی بھی کر رہی ہیں. ان کی بیٹیاں ہیں، اور یہ میرے خیال سے یہ نگ لگا کے، اور یہ آپ فیکٹری پہ دیتی ہیں؟ جی فیکٹری پہ دیتی ہیں کام؟ نہیں، پڑوس یہاں سے لے کے آتے ہیں. بچے بناتا ہے، بچہ بنانے کے لیے دیتا ہے نا. وہ آپ کو بنانے، پھر آپ یہ باہر جاتا ہے کام؟ نہیں، لوگ لا کے مجھے دیتے ہیں بنانے. ہاں میں سمجھ گئی. لوگ لا کے دیتے ہیں، پھر یہ کام لگا کے اس پہ یہ کام انہوں نے ستارے اور ان کی بیٹیاں جو ہیں وہ سامنے نہیں آ رہی، وہ یہ کرتی ہیں. مگر یہ میرے خیال سے مجھے بتانے کی بھی ضرورت نہیں ہے
میں کیا آپ کو بتاؤں کہ آپ خود بھی دیکھ سکتے ہیں اس حال میں ماں کا دماغ اگر تھوڑا سا بخار چڑھ جاتا ہے تو ہم اتنے پریشان، میرے پاس الفاظ نہیں آ رہے آپ سے بات کرنے کے. یہ حال ہے. ایسے بھی بچے ہیں، ایسی بھی مائیں ہیں، ایسے بھی بہن بھائی ہیں، ایسا بھی شوہر ہے، ایسا بھی باپ ہے، کام بھی نہیں، تو آپ کا خرچہ کیسے چلتا ہے؟ ایسے چلتا ہوں، جب کپڑا سیتا ہوں پھر بچے کو کھلا سکتی ہوں. کبھی کبھی تو ایک دن بھوکا رہنا پڑتا ہے. جب کام نہیں ہوتا نا، اس کے ابو کو بھی میرے بھی کپڑا سی نہیں ہوتا تو بھوکا بھی رہنا پڑتا ہے کبھی کبھی. ماں کو بیٹے کو بھی سنبھالنا ہے. کہہ رہی ہیں ایک دن ایسا بھی آتا ہے کہ ہم بھوکے بھی رہتے ہیں، باپ کا بھی کام نہیں ہوتا، بیمار بھی ہے، اور بہت کچھ ہو رہا ہے دنیا میں، بہت کچھ. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں بھوکا، آپ اور میں کیا بھوکے سوچ سکتے ہیں؟ ہمیں ایک چائے کی پیالی نہیں ملتی، ہم بے چین ہو جاتے ہیں. چائے کی پیالی نہیں ملی، سر میں درد ہو گیا. یہ ہمیں سائیکولوجیکل بیماریاں ہیں. مگر یہ بھوکے سوتے ہیں بچے، ان کے 5-6 بچے، میاں بیوی بھوکے سوتے ہیں. اگلے دن کا بھی ان کو نہیں پتا. پلیز مجھے کہنے کی ضرورت نہیں ہے، مگر یہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو اللہ مجھے بھی دکھا رہا ہے، آپ کو بھی. پلیز آگے بڑھیے. پلے انٹرٹینمنٹ چینل نے آپ کے لیے ایک چھوٹی سی تحفہ بھیجا ہے. آگے بھی ہم کوشش، آپ کیا چاہتی ہیں، کیا آپ کے لیے کیا کیا جائے؟ ہم چاہتے ہوں نا، ہم کوئی آئے تو بیٹھنے کے لیے بھی ایک تھوڑا سا جگہ نہیں ملتا ہے. تھوڑا جو میں نے محنت کر کے ایک کمرہ بنایا وہ بھی ٹوٹ گیا. انہوں نے کمرہ بنایا تھا، وہ بھی بارشیں جو ہوئی تھیں یہ بھی ٹوٹ گیا. ان کے بعد بیٹھنے کی بھی جگہ نہیں ہے، اسی لیے ہم کھڑے ہو کے شو کر رہے ہیں. آپ نے دیکھا تھا جب ہم اندر آئے تھے، ایک بچہ اس کے ہاتھ ٹوٹ گیا یا کیا ہوا ہے، ہاتھ تو وہ بھی زمین پہ پڑا ہوا ہے. مطلب ان کو کچھ نہیں معلوم دنیا میں کیا ہو رہا ہے. ساری شکایتیں ہمارے لیے، ہم صرف شکایتیں کرتے ہیں، نہ اللہ کا شکر کرتے ہیں. اللہ کا شکر کریں، ہاتھ پاؤں ہر چیز سلامت. پیٹ ہمارے جب پیٹ بھر جاتا ہے مجھے لگتا ہے تو ہم کو کچھ دماغ میں نہیں آتا. پلیز میں آپ سے ریکویسٹ کروں گی، آگے بڑھیے، نکلیے. نمبر چینلز پہ چل رہے ہیں، پلیز آپ ہمیں کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. اور جو بھی یہ وقت ایسا ہے کہ ہر نیکی کتنی نمبر سے ملٹیپلائی ہو جائے گی اللہ کے پاس. جب یہ قدم اٹھ کے یہاں آئے، میرا بھی بہت 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 زیادہ فرض بنتا ہے کہ میں بھی آگے بڑھوں اور جو بھی کام آ سکوں بڑھیں تو صحیح، کوشش تو کریں. انشاءاللہ تعالی آپ کی چھوٹی سی ایک دن کی محنت، ایک دن کی نیکی بہت بڑا اجر آپ کو دے دے گی. اور پتہ نہیں آپ کے کتنے رکے ہوئے کام بن جائے. یہ اس بچے کو بھی سنبھال رہی ہیں، یہ کام بھی کر رہی ہیں، یہ کام بھی، اور اس کے باوجود پھر بھوکی بھی سو جاتی ہیں. کھانے کو نہیں ملتا اگر کام نہ ملے تو کوشش کریں کچھ ایسا کام کر دیں کہ جس میں ہم اللہ تعالیٰ کو راضی کر لیں. شکریہ. انشاءاللہ تعالیٰ ہم جو بھی کر سکے ہم کوشش کریں گے، آپ کا جو بھی مدد کر سکے اللہ کرنے والا ہے. انشاءاللہ پھر آئیں گے انشاءاللہ. شکریہ. السلام علیکم، میں ہوں ناہید انصاری، اور پلے انٹرٹینمنٹ کا جو ایک سیگمنٹ ہم نے کیا ہے ایک دن کی نیکی، اور ہم آپ سے وعدہ کر کے گئے تھے کہ ہم آئیں گے آپ کے پاس دوبارہ. پلے انٹرٹینمنٹ اور KASB فاؤنڈیشن کی طرف سے آپ کے لیے 25,000 بھیجے ہیں ان لوگوں نے، تاکہ آپ اپنے بچوں کا علاج بھی کرا سکیں اور جو بھی آپ کر سکیں. اور اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابی دے، آپ اپنے بچے کو جس طرح پال رہی ہیں، اور اس لیے ہم آئے تھے کہ آپ سے وعدہ کر کے گئے تھے. ٹھیک ہے، آپ کچھ کہنا چاہیں گی؟ کیا کہوں، یہ تو سمجھ نہیں آ رہی آپ کا کیسے شکریہ ادا کریں. نہیں، اللہ کا شکریہ ادا کریں. تو ہماری مدد ہی نہیں، یہ اللہ کی طرف. کپڑا سی کے چلنا، آپ جب سے گئے نا اس وقت سے بیٹا ہے، کام ہم پہ نہیں گئے. اللہ تعالیٰ مدد کرتا ہے، وسیلے پیدا کرتا ہے. انشاءاللہ تعالیٰ جو بھی ہو سکا پلے انٹرٹینمنٹ اور KASB کی طرف سے ہم نے وعدہ جو کیا تھا، تو آپ کے لیے 25,000 ہیں. ہم پھر انشاءاللہ پھر ملاقات. ٹھیک ہے، شکریہ. اللہ کا فرمان ہے اور نیکی کا سامان.
الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم سید الاولین والآخرین محمد خاتم النبیین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے ہیں جو مالک کائنات اور خالق حیات ہے، اور درود و سلام خاتم النبیین شفیع المذنبین رسول محتشم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ہیں، جنہیں اللہ رب العزت نے تمام عالمین کے لیے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا۔ رمضان اور سیرت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک اور پروگرام کے ساتھ حاضر ہیں، اور آج سیرت رسول کے جس پہلو پر گفتگو ہوگی وہ ہے طہارت اور پاکیزگی۔ اللہ رب العزت کا ارشاد پاک ہے کہ اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں کو اور پاکیزہ رہنے والوں کو بہت پسند فرماتا ہے، اور نبی رحمت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے کہ صفائی نصف ایمان ہے، یعنی آدھا ایمان تو یہ ہے کہ آپ اپنی روح کو پاک رکھیں، اور باقی کا آدھا ایمان یہ ہے کہ آپ اپنے جسم کو پاک رکھیں۔ اسی لیے جب ہم وضو کرتے ہیں تو بھی ہم اپنے ہر عضو کو تین مرتبہ دھوتے ہیں۔ پہلے ہم اس لیے دھوتے ہیں کہ ظاہری صفائی کر رہے ہوتے ہیں، دوسری بار اس لیے دھوتے ہیں کہ ہم اسے پاکیزہ کر رہے ہوتے ہیں، اور تیسری مرتبہ اس طرح سے کہ ہم طہارت حاصل کر رہے ہوتے ہیں۔ اگر ہم یہ کہیں کہ صفائی جو ہے وہ ظاہری بھی ہے اور صفائی جو ہے وہ باطنی بھی ہے تو غلط نہیں ہوگا، اور ظاہری صفائی میں بھی بہت سی چیزیں چاہیے ہوتی ہیں اور بہت ساری چیزیں باطنی صفائی میں چاہیے ہوتی ہیں۔ باطنی صفائی میں ہمیں کیا چاہیے ہوتا ہے؟ مثلاً ہمیں اپنے دل کی، اپنے باطن کی صفائی کرنی ہوتی ہے ان تمام چیزوں سے جو کہ شرک کے زمرے میں آتی ہیں، یعنی ہم اللہ کے علاوہ کسی کو اپنے دل میں جگہ نہ دیں، ہم شرک کی کوئی بات یا کوئی کام یا ایسی کوئی چیز نہ سوچیں، یا اللہ کے ساتھ کسی اور کو نہ ملائیں کہ پروردگار کے علاوہ بھی کوئی ہے جو ہمیں عطا کر سکتا ہے۔ تو گویا یہ ہمارے دل کی، ہمارے باطن کی صفائی ہے، اور ہم صرف اس بات پر ایمان رکھیں کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ تو گویا یہ وہ کلمات ہیں جو ہمارے دل کو، ہمارے باطن کو صاف کر رہے ہوتے ہیں۔ ایک ہے ہمارے دل کا ظاہری طور پر بھی صاف ہونا، اور وہ یہ ہے کہ ہم اپنے دل کو تکبر سے، حسد سے، بغض سے، یا ایسی اور بہت ساری اخلاقی بیماریاں ہیں جن سے ہم اپنے آپ کو دور رکھیں، تو گویا ہم اپنے دل کو ہر طرح سے پاک اور صاف رکھ رہے ہوتے ہیں۔ پھر ہے ہمارے اندر کی، ہمارے اعضاء کی صفائی، یعنی ہم اپنے جو ہاتھ، پیر اور ہمارے جسم کے جو بھی اعضاء اللہ رب العزت نے ہمیں عطا کیے ہیں، ہم ان کو گناہوں سے بچائیں، یعنی نہ تو ہم پیروں سے چل کے ایسی جگہ پر جائیں جہاں پر چل کے جانے کے لیے ہمیں منع فرمایا گیا ہے، نہ ہم اپنے ہاتھوں سے ایسے کام کریں جن کو کرنے سے منع فرمایا گیا ہے، نہ ہی ہم اپنی آنکھوں سے ایسی چیزیں دیکھیں جن کو دیکھنے سے منع فرمایا گیا ہے، اور اپنے کانوں سے ایسی باتیں، ایسی چیزیں نہ سنیں جن کو سننے سے منع فرمایا گیا ہے، اور پھر اپنی زبان سے وہ الفاظ، وہ باتیں ادا نہ کریں جن کو کرنے سے منع فرمایا گیا ہے۔ تو گویا ہم اپنے اعضاء کی صفائی کر رہے ہوتے ہیں، ہم ان کو پاکیزہ کر رہے ہوتے ہیں اور طہارت کر رہے ہوتے ہیں۔ اسی طرح سے ہمارے پورے جسم کی اور ہمارے، جسے کہنا چاہیے بدن کی اور ہمارے لباس کی صفائی یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو، پورے جسم کو اس طرح سے پاک اور صاف رکھیں تاکہ ہم رکوع کر سکیں، تاکہ ہم سجدہ کر سکیں، تاکہ ہم قیام کر سکیں۔ تو گویا ہم اوپر سے نیچے تک پورے کے پورے صاف اور ستھرے ہو جائیں۔ یہ تو ہمارے جسم کی اندرونی اور بیرونی صفائی ہے، اور کچھ ہماری ظاہری اور کچھ باطنی صفائیاں ہیں جو ہم آگے مزید آپ سے جس کے بارے میں بات کریں گے۔ لیکن جب ہم اپنے روح کی صفائی کی بات کرتے ہیں تو اس کا مقصد بھی یہ ہوتا ہے کہ ہم روحانی طور پر اپنی صفائی کا اور پاکیزگی کا اس طرح سے خیال رکھیں کہ ہمارا جو توحید پر ایمان ہے اس میں ہم کسی اور کو داخل نہ ہونے دیں، اور ذرہ برابر بھی گمان نہ ہونے دیں کہ کسی اور کو یہ حق حاصل ہے جو ہم نے اللہ رب العزت کو عطا کیا ہے، یعنی عبادت صرف اور صرف اللہ رب العزت کے لیے ہے، اور جس طرح سے عبادت کا حکم اللہ رب العزت نے ہمیں عطا کیا ہے اس طرح سے ہم نے اس کو ادا کرنا ہے۔ جب ہم اپنے باطن کی اور ہم اپنے ظاہر کی صفائی کرتے ہیں تو گویا ہم ان احکامات کو پورا کر رہے ہوتے ہیں جو رسول محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں بتائے ہیں اور ادا کر کے دکھائے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی ظاہری اور باطنی صفائی کا بے حد خیال فرمایا کرتے تھے۔ آپ فرمایا کرتے کہ اپنے ظاہر کو اور اپنے باطن کو صاف رکھو، جب تم مسجد میں آتے ہو یا کسی سے ملنے کے لیے جاتے ہو تو اچھا لباس پہنو، خوشبو کا استعمال کرو، اپنے بالوں کو اچھے سے سنوارو، سرما لگاؤ۔ تو گویا جسم کو جہاں جہاں جس چیز کی ضرورت ہے وہ اس کو مہیا کرو۔ جیسے کہ آپ بالوں میں تیل ضرور لگایا کرتے تھے تو آپ فرماتے کہ یہ تمہارے بالوں کی ظاہری صفائی کے لیے ضروری ہے کہ تم انہیں تراشو، تم ان میں تیل لگاؤ۔
آپ جب اپنا چہرہ مبارک صاف کرتے تو آپ اپنی آنکھوں میں سرما لگاتے، آپ کہتے کہ یہ آنکھوں کے لیے ضروری ہے. جیسے ہر چیز کی غذا ہوتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس غذا کا اہتمام فرمایا کرتے. اور جو سرما لگاتا ہے وہ بہت ساری ذہن کی بیماریوں سے اور بہت سارے امراض سے محفوظ رہتا ہے. تو یہ نہیں کہ ہم سنت کے لیے صرف سرما لگا لیں اور یہ سوچ کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لگایا تو اس لیے لگا لیں، بلکہ یہ سوچ کے لگائیں کہ جو حکمتیں اس میں پوشیدہ ہیں اور جو ثواب ہم حاصل کر سکتے ہیں ان حکمتوں کو حاصل کر کے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر عمل کر کے، تو اس دعا کے ساتھ لگائیں کہ جن فائدوں کے لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سرما لگایا ہم بھی انہی فائدوں کے لیے لگاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں بھی فائدہ پہنچائے، اور بسم اللہ پڑھ کے اس کو لگائیں. پھر جیسے کہ آپ نے ظاہری صفائی میں دانتوں کی صفائی پہ بہت زور دیا. آپ کہتے کہ اگر مجھے یہ گمان نہیں ہوتا کہ میری امت جو ہے وہ مشکل میں پڑ جائے گی تو میں اس کو ہر دفعہ وضو کرنے میں مسواک کرنے کو لازمی قرار دیتا. اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ عادت تھی کہ آپ ہر وضو میں مسواک کیا کرتے. اکثر جب نماز کا وقت نہیں بھی ہوتا اور آپ کہیں باہر تشریف لے جا رہے ہوتے تو بھی آپ مسواک کرتے. جب آپ کہیں باہر سے گھر میں تشریف لاتے تو پہلے مسواک کرتے اور ہاتھ دھوتے. اسی طرح سے آپ نے فرمایا کہ کھانا کھانے کے لیے بیٹھو تو پہلے ہاتھ دھو لو، اور کھانا کھا کے اٹھو تو پہلے اپنے ہاتھوں کو چاٹ لو کہ ہو سکتا ہے کچھ ایسے کھانے کے ذرات اس میں تمہارے ہاتھ پہ لگے رہ گئے ہوں جن میں تمہارے لیے برکت رکھی گئی ہو، اور اس کے بعد تم ہاتھ دھو لو. تو گویا یہ کہ صفائی کا اہتمام اس طرح سے کرو کہ کھانے سے پہلے بھی اور کھانے کے بعد بھی اپنے ہاتھوں کو صاف رکھو، اپنے لباس کو صاف رکھو، اپنے جسم کو صاف رکھو اور پاک رکھو. صفائی میں اور پاکیزگی میں بہت زیادہ فرق ہے. صفائی کا مطلب تو صرف یہ ہے کہ آپ اس چیز کو صاف کر لیتے ہیں جو بظاہر چمک رہی ہوتی ہے، لیکن پاکیزگی یہ ہوتی ہے کہ اس کو اندر تک سے صاف کر لیا جائے. اور اس کی مثال یہ ہے کہ ہے تو بڑی عجیب سی مثال، لیکن سمجھانے کے لیے دے رہی ہوں کہ فرض کیا گھر میں چھوٹے بچے ہیں اور فرش پہ کوئی بچہ پیشاب کر دیتا ہے تو آپ کپڑے سے اس کو صاف کر دیتے ہیں. اب وہ جگہ صاف ہو گئی ہے لیکن پاک نہیں ہے. پاک وہ اس وقت ہوگی جب آپ اس جگہ پر پانی بہا کر 2-3 دفعہ اس کو پورے کا پورا اس ناپاکی کی چیز کو بالکل وہاں سے ہٹا نہیں دیں گے، ختم نہیں کر دیں گے، تو وہ پاک نہیں ہوگی. بالکل اس طرح جیسے لباس کے اوپر کوئی چیز ناپاک لگ جائے تو صرف اس کو رگڑ کر صاف کرنے سے وہ صاف تو ہو جائے گی لیکن شاید پاک نہ ہو. اگر کوئی ناپاک چیز لگی ہے تو اس وقت ہی پاک ہوگی جب اس لباس کو آپ مکمل طور پہ پورے کا پورا پانی میں ڈال کے دھوئیں گے اور اس چیز کو پورا بہا دیں گے جو آپ کے لباس پہ لگ چکی ہوگی. تو گویا صفائی کا خیال تو رکھنا ہے لیکن پاکیزگی کے ساتھ رکھنا ہے، طہارت کے ساتھ رکھنا ہے. کیونکہ جب ہم نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، جب ہم کوئی اور عبادت کر رہے ہوتے ہیں تو پہلی شرط یہ ہوتی ہے کہ ہمارا جسم اور ہمارا لباس پاک ہو. اس کے بعد پھر وہ جگہ پاک ہو جہاں بیٹھ کر ہم عبادت کر رہے ہوتے ہیں. تو گویا صفائی وہ بنیادی چیز ہے جس کا سب سے زیادہ ہمارے دین نے ہمیں تاکید کی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے زیادہ ان باتوں کے بارے میں ہمیں تاکید کیا. آپ فرمایا کرتے بہت سے لوگ ایسے ہوتے تھے جب مسجد آ رہے ہوتے تو راستے میں تھوکتے ہوئے آتے. آپ فرماتے تھے یہ تھوکنا منع ہے، اس طرح مت کیا کرو. بعض لوگ مسجد کے اندر بھی تھوک دیا کرتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود کھڑے ہو کر اس کی صفائی فرمایا کرتے تھے. اور اگر کوئی اور گندگی بھی ہوتی، جیسے بعض دفعہ بلیاں آ جایا کرتی تھیں مسجد میں، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود کھڑے ہو کر وہ گندگی جو تھی وہ پانی سے بہاتے اور اس کو صاف کرتے. اور مسجد میں صفائی کا بے حد آپ اہتمام فرمایا کرتے تھے کہ مسجد جو ہے وہ اللہ کا گھر ہے، وہاں پر لوگ عبادت کے لیے آتے ہیں، ان کو خود بھی پاک اور صاف رہنا چاہیے اور وہ جگہ جہاں پر عبادت کی جا رہی ہے اس جگہ کو بھی پاک اور صاف رہنا چاہیے. اسی طرح جو لوگ آیا کرتے مسجد میں، آپ ان کی پاکیزگی اور صفائی کے بارے میں بھی بہت تاکید فرمایا کرتے کہ صاف ستھرا لباس پہن کر آؤ اور غسل کر کے آؤ، خوشبو لگا کر آؤ. تو گویا شروع سے ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صفائی کا، طہارت کا، پاکیزگی کا نہ صرف یہ کہ خود بے انتہا خیال رکھا بلکہ آپ نے اپنے صحابہ کرام کو اس کی تاکید کی. ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک جگہ پر تشریف فرما تھے اور آپ جس چیز پر یا کرسی پر یا چارپائی پر جہاں پر بھی آپ بیٹھے ہوئے تھے اس کے قریب ایک کتا بیٹھا ہوا تھا. تو حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ کی طرف آ رہے تھے لیکن پھر ایک دم سے وہ مڑ گئے اور پھر نہیں آئے. پھر رات تک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کا انتظار کرتے رہے لیکن وہ تشریف نہیں لائے. پھر جب آدھی رات کو کسی وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جبکہ اس جگہ کو چھوڑ چکے تھے، دوسری جگہ اپنے گھر تشریف لا چکے تھے، پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ کے پاس جب آئے تو سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ آپ کیوں نہیں آئے اس وقت جبکہ آپ میرے پاس آ رہے تھے. تو آپ نے فرمایا آپ کے قریب کتا بیٹھا ہوا تھا اور وہ نجس ہوتا ہے، ناپاک ہوتا ہے، تو ہم ایسی جگہوں پر نہیں جاتے جہاں پر ناپاکی ہوتی ہے. گویا حضرت جبرائیل علیہ السلام نے وضاحت فرمائی کہ فرشتے
ان جگہوں پر نہیں جاتے جہاں پر کتے ہوتے ہیں یا ایسے جانور جو ناپاک ہوتے ہیں۔ اس کے بعد رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کتوں کو مارنے کا حکم دیا، اور مسجد میں اور اطراف میں جو کتے تھے ان کو مار دیا گیا یا ختم کر دیا گیا تاکہ وہ مسجد کے قریب نہ آ جائیں یا مسجد سے گزر کر نہ چلے جائیں تاکہ وہاں پر وہ ناپاکی کی کوئی وجہ نہ بن جائیں۔ تو گویا اتنا زیادہ آپ نے اس چیز کا خیال کیا، اور آپ انتہائی نفیس تھے اپنے ان تمام معاملات میں کہ آپ کا جسم، آپ کا لباس، آپ کا بستر اور مسجد جہاں پر لوگ بیٹھتے ہیں، جہاں پر ممبر اور وہ تمام جو جگہیں ہوتی ہیں جہاں پر بیٹھ کے عبادتیں کی جاتی ہیں، آپ فرمایا کرتے ان کو پاکیزہ رکھو، ان کو صاف رکھو، اور اسی طرح فرمایا کرتے کہ اپنے مالوں کو پاک اور صاف رکھو، یعنی اپنے مال کی زکوٰۃ دے دیا کرو تاکہ وہ پاک ہو جائے، کیونکہ جب تم پاک مال میں سے اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرتے ہو تو وہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے اور اللہ تعالیٰ قبول فرماتے ہیں۔ تو ہمیں ظاہری اور باطنی صفائی کا حکم دیا گیا، اور پھر اس میں ہمیں یہ بھی بتا دیا گیا کہ ہماری روح کی پاکیزگی اور صفائی کیا ہے اور ہمارے جسم کی پاکیزگی اور صفائی کیا ہے، ہم اس کو کس طرح سے حاصل کر سکتے ہیں اور کس طرح سے ہم پاکیزہ اور صاف ستھرے رہ کر اللہ کا قرب حاصل کر سکتے ہیں۔ نبی رحمت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس طرح ہمیں یہ بتایا کہ فرشتے ان مقامات پر نہیں آتے جہاں پر کتا ہو، وہاں پر آپ نے یہ بھی فرمایا کہ خنزیر جو ہے وہ بھی ناپاک ہے، تو اس کا بھی کسی جگہ پر رہنا یا بیٹھنا جو ہے وہ ناپاکی کو بڑھاتا ہے۔ تو آپ نے ان چیزوں سے منع فرمایا کہ یہ جانور جو ہیں ان کو آپ کے قریب نہیں ہونا چاہیے کیونکہ یہ ناپاک اور نجس جانور ہیں۔ اور ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے خنزیر کو کس وقت اور کیوں پیدا کیا تھا اور اس کا مقصد کیا تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے جب اپنی کشتی بنائی، اور جب طوفان نوح جس کے بارے میں ہمیں قرآن پاک سے بھی پتہ چلتا ہے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی ہمیں بتایا کہ جب وہ کشتی بنائی گئی اور اس میں اللہ تعالیٰ کے حکم سے انہوں نے اپنے تمام عزیز و اقارب کو اس میں رکھا، اس وقت اللہ تعالیٰ نے ان سے یہ بھی کہا کہ وہ جو جانور ان کے پاس موجود تھے، جیسے جس میں بھیڑ بکریاں بھی تھیں، جس میں مرغیاں بھی تھیں، تو یہ تمام جانوروں کا ایک ایک جوڑا رکھنے کے لیے بھی اللہ رب العزت نے اس وقت ان کو تاکید فرمائی تھی، کیونکہ بہت دنوں تک یہ طوفان آنا تھا اور آپ کی حفاظت صرف اس کشتی میں ہونی تھی۔ تو گویا کچھ لوگ جو ان کے دوست احباب تھے اور اس کے علاوہ کچھ جانور جو ضرورت کے تھے وہ تمام اس کشتی میں سوار ہو گئے تھے، لیکن پھر بہت دنوں تک جب وہ کشتی اسی طرح پانی میں تیرتی رہی تو ایک ایسا بھی مقام آیا جب حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ رب العزت سے فرمایا کہ یہاں پر گندگی اور غلاظت بہت زیادہ ہو گئی ہے، انسان بھی ہیں اور جانور بھی ہیں، تو میں کس طرح سے اس کی صفائی کا خیال کروں۔ تو اس وقت اللہ رب العزت نے خنزیر کو پیدا فرمایا تھا، اور خنزیر جو ہے وہ ہر قسم کی ناپاکی اور گندگی اور غلاظت جو ہے وہ کھا لیتا ہے، وہ اس کی غذا ہوتی ہے۔ لہٰذا جو جانور غلاظت پر پلتا ہو، ناپاک چیزیں کھاتا ہو، ظاہر ہے کہ وہ نجس ہے، ناپاک ہے، اور کسی صورت اس کا کسی جگہ پر بیٹھنا یا کسی جگہ سے گزر جانا بھی جو ہے وہ ناپاکی ہی ہوتی ہے۔ اس لیے خنزیر کے قریب جانے سے یا اس کے کہیں بیٹھنے سے اٹھنے سے جو ہے وہ منع فرمایا گیا کہ جہاں پر تم لوگ پاکی اور صفائی کا خیال رکھ رہے ہوتے ہو وہاں پر یہ دو جانور نہیں ہونے چاہیے، ایک تو کتا اور دوسرا خنزیر۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کو اگر پسینہ آ جاتا ہے یا وہ اگر وضو کی حالت میں اور پاکیزگی کی حالت میں اور روتا ہے اور آنسو ٹپکتے ہیں تو یہ دو چیزیں ناپاک نہیں ہیں، یعنی پسینہ اس کا ناپاک نہیں ہے اور آنسو جو ہے وہ ناپاک نہیں ہے۔ اور پسینہ آنا ظاہر ہے ایک نیچرل سی ایک کیفیت ہے، انسان کو گرمی میں آتا ہے، عبادت کر رہا ہوتا ہے اس کے دوران بھی آتا ہے، اور اگر وہ رو رہا ہوتا ہے دعا مانگتے ہوئے تو ظاہر ہے آنسو بھی بہہ رہے ہوتے ہیں۔ تو ان دونوں صورتوں میں جو ہے وہ آپ کی پاکیزگی متاثر نہیں ہوتی، لیکن صرف آپ نے یہ فرمایا کہ ہاں جن جگہوں پر یا جس لباس پر ناپاکی لگ جائے اس پہ ایک دفعہ پانی بہا دینا ضروری ہے۔ اگر ایک دفعہ پانی بہا دینے سے وہ ناپاکی، وہ غلاظت، وہ گندگی دور ہو جاتی ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ تم 2 دفعہ بہاؤ یا اس وقت تک بہاؤ جب تک کہ وہ گندگی دور نہیں ہو جاتی۔ لیکن سب سے زیادہ جس طہارت کا، جس پاکیزگی کا آپ نے زور دیا وہ دل کی پاکیزگی۔ آپ فرمایا کرتے تھے کہ جب تک دل میں حسد ہو یا کسی کے لیے بغض ہو تو وہ شخص کبھی بھی ولایت کے مقام کو پہ نہیں پہنچتا، یا وہ اللہ کا دوست نہیں بنتا، یا وہ ولی نہیں بن سکتا۔ تو آپ فرمایا کرتے کہ اپنے دلوں کو جو ہے وہ لا الہ الا اللہ پڑھ کے جو ہے نا وہ پاک کیا کرو، صاف رکھا کرو، یعنی تم اپنے اندر سے جو ایسی تمام کیفیات ہیں جو تمہیں گناہ کی طرف راغب کرنے والی ہیں ان سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے ضروری ہے کہ تم اللہ کا ذکر کرتے رہا کرو، اور ذکر میں جو سب سے اچھا وہ ہے وہ لا الہ الا اللہ ہے۔ جب ہم ذکر کرتے رہتے ہیں یعنی کوئی نہ کوئی تسبیحات پڑھتے رہتے ہیں
تو گویا ہم اپنے دل کو، اپنی روح کو پاکیزہ اور مزید معطر کر رہے ہوتے ہیں، اور ہم تمام غلاظتوں کو دور کر رہے ہوتے ہیں جو اس کے اندر موجود ہوتی ہیں۔ اور جیسے کہ میں نے اس سے پہلے بھی آپ سے کہا کہ ہم دل کے اندر بہت ساری بیماریاں ہوتی ہیں، گندگی بھی ہوتی ہے اور بیماریاں بھی ہوتی ہیں، اور وہ بیماری ہوتی ہے جیسے حسد کی، تکبر کی، بغض کی، اور ایسی تمام غصہ کرنے والی کیفیتوں کی جو کہ ہمیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرمایا ہے کہ ایسی کیفیتوں میں نہ رہا کرو۔ غصہ کرنے کے حوالے سے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ بہت ہی بری عادت ہے، اپنے آپ کو ان چیزوں سے پاک رکھو۔ اسی طرح حسد اور بغض سے بھی آپ نے فرمایا کہ یہ وہ بری چیزیں ہیں جو تمہارے اندر کو خراب کر رہی ہوتی ہیں، بلکہ وہ شخص جو حسد اور بغض کرتا ہے یا کسی کے لیے بھی برے خیالات رکھتا ہے، یا وہ یہ سوچتا ہے کہ جب مجھے موقع ملے گا تو سامنے والا وہ شخص جس سے میں حسد کرتا ہوں میں اس کو کوئی نقصان پہنچا دوں گا، جو کہ بغض میں تبدیل ہو چکا ہوتا ہے، تو اللہ رب العزت ایسے شخص کی بخشش نہیں فرماتے جب تک کہ وہ توبہ نہیں کر لیتا اور ان چیزوں سے باز نہیں آ جاتا۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بجائے کسی سے بغض رکھنے کے، بجائے کسی سے نفرت کرنے کے یا کسی سے حسد کرنے کے، رشک کر لینا بہتر ہے اور اللہ کو یاد کر لینا بہتر ہے، کیونکہ اگر تم ان بری عادتوں کو اپنے اندر لازمی کر لیتے ہو یا دل میں اس کو جگہ دے دیتے ہو تو گویا تم اللہ کی تقسیم سے جو ہے وہ ناراض ہو رہے ہوتے ہو، اور اللہ تعالیٰ کو بھی یہ بات ناپسند ہے۔ تو اپنے دلوں کو ان تمام چیزوں سے پاک رکھو، بلکہ اس کی جگہ شکر کی عادت ڈالو، اپنے دل میں شکر کے اچھے جذبات رکھو، اپنے دل میں صبر کے جذبات رکھو۔ یہ وہ عادتیں ہیں جو تمہیں اللہ کے قریب کر رہی ہوتی ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کو اور شکر کرنے والوں کو پسند فرماتے ہیں، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے کہ جو بندہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو اور بھی زیادہ نوازتے ہیں۔ تو گویا ہماری جو اندر کی صفائی ہے اور جو باہر کی صفائی ہے وہ ہمیں ساتھ ساتھ لے کر چلنی ہے۔ جیسے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تمہیں جو ہے وہ مسواک کرتے رہنا ہے، اور آپ نے اپنی زندگی کا حصہ بنایا ہوا تھا، آتے جاتے اٹھتے بیٹھتے اور وضو میں مسواک کو لازمی کرتے، اور آپ فرمایا کرتے کہ وہ ایک نماز جو تم مسواک کر کے، یعنی وضو ایسا جس میں مسواک شامل ہو، تو مسواک والے وضو کے ساتھ جو تم نماز پڑھتے ہو وہ 70 گنا زیادہ فضیلت رکھتی ہے اس نماز سے جس میں تم نے مسواک نہ کی ہو یا تم نے اپنے دانتوں کو صاف نہ کیا ہو۔ تو گویا یہ فضیلت ہے اس وضو کی، اس نماز کی جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں بتائی۔ تو اب آپ سوچئے کہ کتنی بڑی حکمت ہوگی اس صفائی میں، اس طہارت میں، جو ہماری ظاہری صفائی کو بھی اور جو ہماری باطنی صفائی پر بھی اتنا زور دے رہا ہے جو دین۔ اور ویسے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ روزہ دار کے منہ کی جو بو ہے وہ اللہ تعالیٰ کو جو مشک سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ آپ اپنے دانت صاف نہ کریں یا مسواک نہ کریں، یا آپ اس اسمیل کو آنے دیں جو صفائی نہ کرنے کی وجہ سے آتی ہے اور یہ سوچیں کہ شاید اس میں بھی کوئی برکت اور فضیلت ہے۔ اصل بات یہ ہے، یا اس کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ بہت گھنٹوں تک کچھ نہیں کھاتے تو آپ کے معدے میں جو ایسے ایسڈز ہوتے ہیں جو ریلیز ہوتے ہیں، اور بعض دفعہ ان کی وجہ سے یا کچھ نہ کھانے کی وجہ سے ایک اسمیل سی پیدا ہوتی ہے جو معدے سے آپ کے منہ کی طرف آتی ہے، اور یہ وہ اسمیل ہوتی ہے جو عام طور سے کوئی دوسرا شخص اگر آپ سے گفتگو کر رہا ہو تو اس کو ناگوار لگ رہی ہوتی ہے۔ تو یہ وہ بو ہے جس کو ہم بو کا لفظ کہتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کو پسندیدہ ہے، کیونکہ اللہ کی خاطر بندہ بھوکا اور پیاسا ہوتا ہے اس کیفیت میں۔ ظاہر ہے اگر کسی بھی قسم کی کوئی اچھائی یا برائی پیدا ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ کو اس لیے پسند ہے کہ وہ اللہ کی خاطر بندہ کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اسی لیے روزہ دار کو فرماتے ہیں کہ اس کے تمام عمل کا اجر تو الگ، لیکن روزے کا اجر اتنا زیادہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ نے بیان ہی نہیں فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے بس یہ فرمایا کہ ایک تو اس کو میں اس کی دعاؤں کو قبول کر رہا ہوتا ہوں، اور ایک اس کو اجر میں دوں گا جب وہ میرا دیدار کرے گا، یعنی قیامت کے دن اسے اپنا دیدار کرایا جائے گا۔ تو گویا اتنا زیادہ اجر ہے اس روزہ دار کے لیے جو کہ نہ کھا کر اور نہ پی کے ایک اسمیل سے بھی اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کر رہا ہوتا ہے۔ لیکن اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے روزے کی حالت میں مسواک کرنے سے منع نہیں فرمایا، کیونکہ ظاہر ہے روزے کی حالت میں ہماری عبادتیں تو اور بھی زیادہ بڑھی ہوئی ہوتی ہیں، ہم نمازوں کے علاوہ دیگر نوافل بھی ادا کر رہے ہوتے ہیں، ہم قرآن پاک بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں، اور قرآن پاک پڑھنے کے آداب میں بھی ظاہر ہے کہ ہمیں سب سے پہلے وضو کرنے کی تاکید کی گئی ہے۔ اگر ہم اس وقت بھی وضو کرتے ہوئے ہم مسواک کرتے ہیں اور اپنے منہ کی صفائی کا خیال رکھتے ہیں تو یقیناً ہمیں زیادہ ثواب ہوتا ہے۔ اور اس میں ایک اور چیز جو ہمیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پتہ چلتی ہے وہ یہ ہے کہ وہ تمام کلمات، وہ ذکر جس کو کر کے ہم اپنے دل کو پاک کر رہے ہیں، جس کو ہم ذکر کو کر کے اپنی روح کو پاک کر رہے ہیں،
تو ذکر کے وہ کلمات جو ہم اپنی زبان سے ادا کر رہے ہوتے ہیں، فرشتے وہ تمام کلمات ہم سے لے کر اللہ رب العزت تک ان کلمات کو پہنچاتے ہیں۔ اور ظاہر ہے جب فرشتے ہمارے قریب آئیں گے تو ہماری جو بھی اچھی یا بری بو ہے یا خوشبو ہے یا بو ہے جو بھی ہے وہ ان کو بھی محسوس ہوگی۔ تو اس لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں تاکید کی کہ صفائی کا بے حد خیال رکھو، چاہے تمہارے منہ کی ہو، تمہارے جسم کی ہو، تمہارے لباس کی ہو، اور خوشبو کا اہتمام کرو کہ یہ فرشتوں کو پسند ہے۔ اور جب آپ اچھے حالت میں خوشبو کے ساتھ، اچھے لباس کے ساتھ اللہ کا ذکر کر رہے ہوتے ہیں تو جب فرشتے آپ کے قریب آتے ہیں تو وہ خوش ہوتے ہیں، وہ اس چیز کو پسند کرتے ہیں، اور پھر وہ جو کلمات اور وہ تمام چیزیں آپ سے اکٹھا کر کے آپ سے لے کر وہ اللہ رب العزت کے پاس پہنچاتے ہیں تو وہ ایک اچھی کیفیت میں ہوتے ہیں، اچھے حال میں ہوتے ہیں، اس کی نسبت کہ جو شخص جو ہے وہ اپنی صفائی کا خیال نہیں رکھتا یا گندا رہتا ہے یا اس کے پاس سے بو آ رہی ہوتی ہے اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں جس حال میں بھی ہوں میں تو اللہ کو بہت پیارا ہوں۔ بے شک اللہ تعالیٰ کو اپنے بندوں سے بہت پیار ہے، لیکن آپ خود سوچئے کہ وہ بچے جو اپنی کلاس میں جب اپنے ٹیچر کے پاس جاتے ہیں اور بہت صاف ستھرے ہو کر، خوشبو لگا کر، بہت تیار ہو کے جاتے ہیں تو ٹیچر کو یعنی استاد کو بھی وہ بچے اچھے لگتے ہیں۔ اس کی نسبت وہ بچے جو گندا لباس، گندے جوتے، گندا منہ لے کر جاتے ہیں اور جب بات کرتے ہیں تو بو آ رہی ہوتی ہے تو ٹیچر کو وہ کبھی اچھے نہیں لگتے، اور وہ ہمیشہ یہ تاکید کرتی ہے کہ صفائی کے ساتھ آؤ اور اچھے طریقے سے اپنے آپ کو پریزنٹ کرو۔ تو یہی حال بندے کا ہے جب وہ عبادت کے لیے بھی کھڑا ہوتا ہے اللہ کے حضور، تو اس کو یہ حکم دیا گیا کہ تم صاف ستھرے ہو کر، اچھا لباس پہن کر اور خوشبو لگا کر آؤ، کیونکہ اصل میں جو عبادت تم کر رہے ہو تم اپنے رب سے ملاقات کر رہے ہو۔ جیسے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم نے فرمایا تھا کہ نماز پڑھنا جو ہے وہ میرا اللہ تعالیٰ سے، جب میرا دل کرتا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ سے باتیں کروں تو میں نماز پڑھ لیتا ہوں، اور جب میرا دل کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے باتیں کریں تو میں قرآن پڑھ لیتا ہوں۔ لیکن یہ دونوں صورتیں جو جس میں ہم اللہ کا قرب حاصل کر رہے ہیں، دونوں چیزوں میں ہمیں صفائی کی تاکید کی گئی ہے۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز جس پہ زور دیا گیا ہے قلب کی صفائی یا روح کی صفائی کے ساتھ ساتھ، وہ ہے ہمارے اعضاء کی وہ صفائی جس کی ہمیں بہت زیادہ تاکید کی گئی ہے۔ اور جیسے کہ میں نے آپ پروگرام کے شروع میں بھی کہا کہ ہم اپنے اعضاء کو اس وقت صاف کر سکتے ہیں جب ہم ان خامیوں سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں جن کو کرنے سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ جیسے کہ آپ نے فرمایا کہ یہ جو نشہ ہے یہ منع ہے، یعنی حرام ہے، تو آپ نے فرمایا کہ کوئی بھی چیز جو نشے سے تعلق رکھتی ہے یا واسطہ رکھتی ہے اس کو بھی اپنے قریب مت آنے دو۔ تو گویا ہم اگر کوئی ایسا کام کرنے جا رہے ہیں اور اس کام کے لیے ہمارے پیر اٹھ رہے ہیں یا ہمارے ہاتھ اٹھ رہے ہیں تو گویا ہم گناہ کی طرف جا رہے ہیں یا ناپاکی اور نجاست کی طرف جا رہے ہیں۔ اسی لیے فرمایا کہ اپنے جسم کو، اپنے اعضاء کو ان اچھے کاموں میں لگاؤ، ان اچھی مصروفیتوں میں لگاؤ جو تمہیں اندر سے اور باہر سے پاک رکھیں اور جو تمہیں اللہ کے قریب کر دیں، جس میں تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرو، جس میں تم اللہ رب العزت کی بتائے ہوئی اطاعت پر عمل کرتے ہوئے اللہ کا قرب حاصل کر سکو۔ گویا ہمیں اپنے تمام اعضاء کو گناہوں سے بچانا ہے اور ایسی عادتوں سے اور ایسی چیزوں سے بچانا ہے جن کو کرنے سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں منع فرمایا ہے۔ وہ پاکیزگی ہمارے بدن کی بھی ہے، وہ پاکیزگی ہماری زبان کی بھی ہے، وہ پاکیزگی ہمارے تمام اعضاء کی ہے، کیونکہ ہمیں جس طرح روزے میں کہا جاتا ہے کہ روزہ جو ہے وہ صرف تمہارے بھوکا اور پیاسا رہنے کا نام نہیں ہے، بلکہ روزہ یہ ہے کہ تم اپنے کانوں سے وہ نہ سنو جس کو سننے سے تمہیں منع کیا گیا ہے، تم اپنی زبان سے وہ سب کچھ نہ کہو جو بولنے سے تمہیں منع کیا گیا ہے، اپنے پیروں کو اٹھا کر اس جگہ پر مت لے کے جاؤ جہاں پر جانے سے منع کیا گیا ہے، یا اپنے ہاتھوں کو اس مشغولیت میں نہ لگاؤ جس کام کو کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ تو گویا جس طرح ایک پورے جسم کا روزہ ہوتا ہے، ہماری آنکھوں کا، ہمارے کانوں کا، ہماری زبان کا، ہمارے بدن کا، اور یہاں تک کہ اگر ہم سے کوئی غلط بات کہہ دے یا بری بات کہہ دے تو ہمیں کہا گیا کہ اس کا جواب نہ دو، بلکہ یہ کہو کہ میں روزے کی حالت میں ہوں۔ بالکل اسی طریقے سے ہمیں پاکیزگی کا یا صفائی کا اور طہارت کا جو حکم دیا گیا ہے وہ سر سے پیر تک ہے، اور یہ طہارت جو ہے ہمارے دل اور دماغ کی طہارت ہے، ہمارے پورے بدن کی طہارت ہے، ہمارے لباس کی طہارت ہے، جس میں ہمیں کوئی ایسی چیز اپنے اندر دل اور دماغ میں نہیں لانی جس میں نجاست ہو، ناپاکی ہو، گندگی ہو، یعنی وہ ہمارے خیالات بھی ہوں تو اس کو بھی منع فرمایا گیا ہے کہ اپنے خیالات میں بھی ناپاکی اور نجاست نہ لاؤ۔ اسی لیے کہا گیا کہ تنہائی جو ہے وہ یا تو تمہیں بہت عبادت گزار بنا دیتی ہے اور یا تمہیں شیطان بنا دیتی ہے۔ تو کہا گیا کہ اپنے آپ کو تنہائی سے اور ایسے مشاغل سے بچاؤ
جو تمہیں برا سوچنے کی طرف مائل کر رہے ہوتے ہیں۔ تو گویا ہماری جو سوچ کی پاکیزگی ہے اس کا بھی اہتمام کرنے کے لیے ہمیں حکم دیا گیا کہ اچھا سوچو گے تو اچھا عمل کرو گے، کیونکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے کہ مومن جو نیک اور اچھا سوچتا ہے اللہ رب العزت وہ اس کی نیکیوں میں لکھ دیتے ہیں، لیکن اگر وہ کچھ برا سوچتا ہے تو اس وقت تک نہیں لکھا جاتا جب تک کہ وہ عمل کر نہیں گزرتا، یعنی یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کی انتہا ہے۔ تو ہمیں اپنی سوچوں کو بھی صاف اور ستھرا رکھنا ہے، اپنے ذہن کو، ظاہر ہے کہ اگر ہم پاکیزہ رکھیں گے، ہم اپنے جسم کو صاف ستھرا اور صحت مند رکھیں گے تو ہم اچھی سوچوں کے ساتھ اچھے مومن کہلائیں گے، کیونکہ پھر ہم اچھے عمل کی طرف بڑھیں گے۔ لیکن اگر ہم اپنی سوچوں کو صاف نہیں رکھتے تو ہم اپنے عمل کو صاف نہیں رکھ سکتے، کیونکہ جو سوچ آپ کے دل اور دماغ میں آتی ہے وہ عمل کرنے کے لیے آپ کے جسم کو پھر اکساتی ہے، پھر آپ کا ہاتھ، آپ کا پیر، آپ کی زبان ان مشاغل کی طرف بڑھتے ہیں۔ تو گویا پاکیزگی کا اور طہارت کا خیال رکھنا ہے، جو کہ ہمارے وضو سے شروع ہو رہی ہے، ہمارے جسم کے اعضاء سے شروع ہو رہی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد پاک ہے، کیا تم میں سے کوئی ناپاک ہو سکتا ہے اگر اس کے گھر کے پاس کوئی ایسی ندی بہہ رہی ہو جس سے وہ 5 مرتبہ وضو کرتا ہو، یعنی 5 مرتبہ صاف اور ستھرا رہتا ہو؟ تو صحابہ کرام نے فرمایا کہ یقیناً نہیں یا رسول اللہ، کیسے کوئی ناپاک رہ سکتا ہے؟ تو اسی طرح سے جب ہم 5 مرتبہ وضو کرتے ہیں اور اس نیت کے ساتھ وضو کرتے ہیں کہ نہ صرف یہ کہ ہم اپنے جسم کو صاف اور پاک کر رہے ہیں بلکہ اپنے باطن کو بھی پاک اور صاف کر رہے ہیں، تو ہمارے اندر سے تمام نجاستیں، ناپاکیاں، گندگیاں دور ہو جاتی ہیں، وہ تمام غلاظتیں دور ہو جاتی ہیں جو چاہے ہمارے خیالات میں ہوں، چاہے وہ ہمارے ذہن میں ہوں، ہمارے دل میں ہوں، اور چاہے ہم اس کو کرنے کا سوچ رہے ہوں۔ اسی طرح سے پھر اس وضو کے بعد جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو گویا ہم ان گناہوں سے بھی پاک ہو جاتے ہیں جو کچھ دیر پہلے ہم نے کیے ہوئے ہوتے ہیں، وہ چھوٹے چھوٹے گناہ جن کا ہم احساس نہیں کرتے، جیسے کہ میں نے کہا کہ ہم غیبت سے اگر اپنے دلوں کو پاک کر لیتے ہیں، حسد سے پاک کر لیتے ہیں، اور اسی طرح بغض وغیرہ سے پاک کر لیتے ہیں، یا غصہ کرنے سے اور بلا وجہ کسی پر الزام تراشیوں سے پاک کر لیتے ہیں، تو گویا یہ وہ چھوٹے چھوٹے گناہ ہیں جو نماز پڑھنے کے بعد اللہ تعالیٰ ہمیں پاک اور صاف فرما دیتے ہیں، لیکن یقیناً اس شرط کے ساتھ جب اس میں توبہ شامل ہو، اور توبہ اس نیت کے ساتھ کہ میں اس گناہ کو یا اس برائی کو اور اس گندگی کو میں نہیں دہراؤں گا جسے اللہ تعالیٰ نے ناپسند فرمایا ہے۔ دس از نیوٹریشنسٹ فیرا، اور میں لے کر آئی ہوں آپ کے لیے ایک بہت ہی فائدے مند سیگمنٹ جس کا نام ہے صحت اور رمضان۔ بالکل، صحت اور رمضان میں آپ کو بتانے والی ہوں بہترین قسم کی صحت سے ریلیٹڈ فائدے مند ٹپس، جن کو آپ فالو کریں گے تو رہیں گے صحت مند، تندرست اور توانا۔ اور یہ اتنے گرمی کے رمضان، اتنے لمبے لمبے روزے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس رمضان کے بابرکت مہینے میں اس کی تمام برکتوں سے مستفید ہونے میں آسانی پیدا کرے۔ بالکل، لیکن ہم اس رمضان کے مہینے کو بیسٹ طریقے سے اویل صرف اس وقت کر سکتے ہیں جب ہماری ہوگی صحت اچھی، اور صحت اچھی ہونے کے لیے ضروری ہے کہ آپ کے گھر میں موجود ہے لپٹن کی گرین ٹی۔ بالکل، لپٹن کی گرین ٹی ایک ایسی گرین ٹی ہے جو کہ آپ کو بہت ساری بیماریوں سے اور بہت سارے دیگر مسائل سے دور رکھے گی۔ تو میں بتانے جا رہی ہوں آپ کو کہ لپٹن گرین ٹی سے آپ کس کس طریقے سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں اور رہ سکتے ہیں صحت مند اور تندرست۔ رمضان آتے نہیں ہے کہ ہم اپنے دسترخوانوں کو سجا لیتے ہیں میٹھے میٹھے مشروبات سے اور بہت ساری فریزی ڈرنک سے، جو کہ ہے نقصان ہماری صحت کے لیے، جن سے کہ بہت زیادہ ہماری صحت کو نقصان ہوتا ہے۔ اتنے لمبے روزے کے بعد ہم نے روزہ کھولا نہیں کہ گٹ گٹ ایک گلاس میٹھے ترین شربت کا ہم چڑھا لیتے ہیں، جس سے آپ کا ہو جاتا ہے ایک دم سے شوگر لیول ہائی، اور ساتھ ساتھ روزہ کھولتے ہی آپ کا میٹابولک ریٹ بھی ہائی ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے آپ پڑ جاتے ہیں ڈاؤن۔ تو اگر آپ اس قسم کی تمام شوگری بیوریجز کو یا فریزی بیوریج کو ریپلیس کر لیں گرین ٹی کے ساتھ، تو یہ ایک بہت ہی فائدہ مند مشورہ ہے، جس کو اگر آپ نے فالو کیا تو آپ رہیں گے صحت مند، تندرست، چست اور توانا، اور بہت آسانی کے ساتھ آپ ایکٹیو روٹین کو فالو کریں گے، جس میں کہ ہوگی بہت ساری محنت بھی۔ بالکل، میں جانتی ہوں کہ رمضان میں اوور برڈنائز ہو جاتے ہیں، خاص طور پہ عورتیں، اتنے سارے گھر کے کام، باہر کے کام، عید کی تیاریاں، رمضان کی تیاریاں، افطار پارٹیاں اور دیگر کام۔ اس کے لیے اگر صحت اچھی نہیں ہوئی تو پھر کیسے کریں گے ہم یہ سارے کام؟ تو ضرور لیتے رہیے لپٹن کی گرین ٹی۔
رمضان کے اتنے لمبے روزوں میں بہت زیادہ ضروری ہے کہ ہمارے جسم میں پانی کی کمی نہ ہو. پانی تو آپ نے لینا ہی لینا ہے, 14 سے 12 گلاس ضرور لینے ہیں, لیکن پانی کے ساتھ ساتھ آپ اگر ایک اچھا بیوریج اپنے روٹین میں ایڈڈ رکھیں گے جو کہ ہے گرین ٹی, تو آپ کے روزے گزریں گے ہائیڈریٹڈ. بالکل ہائیڈریٹڈ مطلب یہ کہ آپ کے جسم میں پانی کی کمی نہیں ہوگی, کیونکہ اس میں بہت ساری ایسی چیزیں موجود ہیں جو کہ آپ کو صحت و تندرست بھی رکھیں گی اور آپ کے جسم میں پانی کی کمی بھی نہیں ہونے دیں گی. رمضان کے روزے کھولنے کے بعد بہت سارے لوگوں کو شکایت ہوتی ہے کہ وہ بہت ڈاؤن فیل کرتے ہیں, اور ڈاؤن فیل کرنے کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ آپ جب روزہ کھولتے ہیں اور کھانا کھاتے ہیں اتنی دیر اپنے اسٹمک کو خالی رکھنے کے بعد جب آپ کچھ فوڈ انٹیک کرتے ہیں تو آپ کا میٹابولک ریٹ ہائی ہوتا ہے, اور جب میٹابولک ریٹ ہائی ہوتا ہے تو آپ پڑ جاتے ہیں ڈاؤن. تو جس کے لیے ضروری ہے کہ آپ کوئی ایسا بیوریج لے جو کہ رکھے آپ کو ایکٹیو, جس میں شامل ہو کیفین. لیکن کیفین والی اگر آپ چائے لے رہے ہیں تو اس میں دودھ بھی ہوتا ہے, اس میں شوگر بھی ہوتا ہے, جس سے آپ کو خطرہ ہوتا ہے کہ آپ ویٹ گین کر لیں گے. لیکن اگر آپ لے رہے ہیں گرین ٹی جس میں کہ دودھ بھی نہیں, جس میں کہ چینی بھی نہیں, تو وہ ہو گئی 0 کیلوری لیول کی. بالکل یہ ریڈیوس کرے گا آپ کے ویٹ کو بھی اور مدد کرے گا آپ کو فیٹ برننگ میں بھی. لپٹن کی گرین ٹی میں موجودہ ایک یونیک امائنو ایسڈ جس کا نام ہے تھیانائن آپ کو رکھے گا ایکٹیو, جو کہ کیفین کے ساتھ لپٹن کی گرین ٹی میں موجود ہوتا ہے, جس کو لینے کی وجہ سے آپ رہیں گے چست اور توانا اور کر پائیں گے تمام اپنے کام ایک ہیلدی ایکٹیو انرجی کے ساتھ. بالکل اگر آپ لپٹن کی گرین ٹی لے رہے ہیں تو آپ رہیں گے ایکٹیو. بہت سارے لوگوں کا مسکنسیپشن ہوتا ہے کہ ہم چائے پیتے ہیں, دودھ والی چائے پیتے ہیں تو اس سے ہم ہو جاتے ہیں چست. تو بالکل دودھ والی چائے کے ساتھ ساتھ اگر آپ یہ بھی لے لیں تو آپ رہیں گے چست اور توانا, لیکن اس میں آپ کو فائدہ ہوگا کہ نہ تو لے رہے ہیں آپ دودھ اور نہ تو چینی, تو آپ ایک ایسا بیوریج لے رہے ہیں جس کا کیلوری لیول 0 ہے. رمضانوں کے ساتھ ہمیں عبادات کی موٹیویشن تو آتی ہی آتی ہے, لیکن ساتھ میں جو موٹیویشن آتی ہے وہ ہوتی ہے ویٹ لاس کی. بالکل رمضان آنے سے پہلے ہم اپنا ایک پلان کر لیتے ہیں, گول بنا لیتے ہیں کہ اس رمضان تو ہم نے ویٹ لاس کرنا ہی کرنا ہے, کیونکہ اب اتنی دیر خالی پیٹ جو رہیں گے. جناب خالی پیٹ رہنے سے ویٹ لاس نہیں ہوتا, ویٹ لاس ہوتا ہے ہیلدی لائف اسٹائل کو فالو کرنے سے اور ہیلدی فوڈ انٹیک سے. اور اس ہیلدی فوڈ انٹیک میں ضروری ہے کہ آپ شامل کریں گرین ٹی. بالکل گرین ٹی اگر آپ کے ہیلدی فوڈ انٹیک میں شامل ہے تو اس میں موجودہ کیٹیکینز آپ کو فیٹ برننگ میں ہیلپ کریں گے, آپ کو ویٹ ریڈیوس کرنے میں ہیلپ کریں گے, اور خاص طور پہ وہ لوگ جو کہ ڈائٹس پہ ہوتے ہیں, رمضانوں میں ڈائٹ نہیں کر پاتے ہیں, ان کے لیے بیسٹ ہے کہ وہ گرین ٹی ضرور لیں. لپٹن کی گرین ٹی رچ ہوتی ہے فلیوونائڈز میں, جو کہ ہیلپ کرتا ہے آپ کو صحت مند رہنے میں اور ساتھ میں کنٹرول رکھتا ہے آپ کے کولیسٹرول لیول کو بھی اور ساتھ میں بلڈ پریشر کو بھی. جب آپ کا کولیسٹرول لیول کنٹرول رہتا ہے اور بلڈ پریشر مینٹین رہتا ہے تو آپ رہتے ہیں دل جیسی مہلک بیماریوں سے دور. اگر آپ دل کی بیماریوں سے دور ہیں تو آپ ایک صحت مند زندگی گزار سکتے ہیں. تو ہوئی نا ایک امپورٹنٹ ٹپ کہ اگر آپ گرین ٹی لے رہے ہیں تو آپ دل کی ہر قسم کی بیماری سے محفوظ رہیں گے. بالکل دل کی ہر قسم کی بیماری سے محفوظ رہیں گے. خوبصورت دکھنا کون نہیں چاہتا کہ اس کی اسکن گلوئی اور بیوٹیفل ہو. تو اگر آپ خوبصورت گلوئی اور بیوٹیفل دکھنا چاہتے ہیں تو آپ نے ایڈ کرنی ہوگی اپنے روٹین میں گرین ٹی, کیونکہ گرین ٹی میں موجودہ اینٹی آکسیڈنٹس کام کرتے ہیں ڈیمیج سیل کی ریپیئرنگ کا. بالکل, اور اگر آپ کے ڈیمیج سیلز ریپیئر ہوتے رہیں گے تو آپ کی اسکن تو ویسے ہی بہت خوبصورت دکھے گی, تو آپ لگیں گے گلوئی اینڈ بیوٹیفل. ساتھ ساتھ گرین ٹی میں موجودہ اینٹی آکسیڈنٹس آپ کو کینسر جیسی مہلک بیماریوں سے بھی دور رکھتے ہیں. بالکل گرین ٹی میں موجودہ اینٹی آکسیڈنٹس آپ کو ہر قسم کے کینسر سے حفاظت میں رکھیں گے, خاص طور پہ اوسوفیگل کینسر سے. تو اگر آپ نے اپنی روٹین میں گرین ٹی ایڈ کی ہوئی ہے تو آپ بہت ساری بیماریوں سے محفوظ رہیں گے. تو دیکھا آپ نے لپٹن کی گرین ٹی کو لے کر میں نے آپ کو کتنے سارے فوائد بتا دیے. تو اگر آپ نے اپنے ہیلدی فوڈ انٹیک میں گرین ٹی شامل کی ہے تو آپ محفوظ رہیں گے ہر قسم کی بیماری سے, جس میں ہے کہ وائرل انفیکشن, جس میں ہارٹ ڈیزیزز ہیں, اوبیسٹی جیسے ایشوز ہیں, جس میں کہ کینسر ہے, اسکن کا خراب ہو جانا ہے اور دیگر بیماریاں. تو اگر تو آپ اپنے گھر میں ابھی تک گرین ٹی لے کر نہیں آئے تو جلد ہی جائیے اور گرین ٹی لے کر آئیے اور اپنے کچن کے کیبنٹ میں رکھ کر اس کو یوز کیجیے.
مجھ کو اجازت دیجیے، میں ہوں نیوٹریشنسٹ عفیرہ، انشاءاللہ تعالیٰ آپ سے کل ملاقات ہوتی ہے. اللہ حافظ. السلام علیکم، کیا حال ہے آپ لوگ کے؟ امید کرتی ہوں خیریت سے ہوں گے، آپ کے روزے سہل طریقے سے گزر رہے ہوں گے. میں اس سیگمنٹ میں جس کا نام ہے رمضان صحت کے ساتھ آپ کے ساتھ ہوں، نیچروپیتھ ڈاکٹر بلقیس. اور آج کا ہمارا موضوع کیا ہے؟ آج کا ہمارا موضوع ہے یورک ایسڈ. یورک ایسڈ ہوتا کیا ہے؟ یورک ایسڈ کرسٹل پارٹیکلز ہوتے ہیں جو ہمارے جوڑوں کے گرد جم جاتے ہیں. یہ جمتے کیوں ہیں؟ یہ جمتے ہمارے لائف سٹائل کی وجہ سے، کیونکہ ہم بہت گوشت خور ہوتے ہیں، ہم بہت زیادہ پروٹین کا استعمال کرتے ہیں، ہم جو ہے غذاؤں میں سبزیوں کی طرف تو دیکھتے بھی نہیں ہے نا. تو ایسے لوگوں میں پھر ایک بیماری آ جاتی ہے، یورک ایسڈ بڑھ جاتا ہے. یورک ایسڈ کے لیے سب سے بہترین چیز جو ہے، اگر آپ یورک ایسڈ کو کم کرنا چاہتے ہیں، ویسے تو اس کے اور بھی بہت سارے وجوہات ہوتے ہیں، کچھ ادویات کا استعمال، کڈنی کے مسائل اور بہت سارے وجوہات کی وجہ سے بھی یورک ایسڈ بڑھ جاتا ہے. اب بڑھنا کی وجوہات تو بہت سارے ہیں، یہ ختم کیسے کریں ہم اس پہ بات کرتے ہیں. اس کو کم کیسے کریں؟ کیونکہ یورک ایسڈ، کیونکہ گاؤٹ یا ریومیٹائڈ آرتھرائٹس ہو، جو آٹو امیون ڈیزیز ہے، اس میں بھی جو ہے یورک ایسڈ اکثر لوگوں کا بڑھ جاتا ہے. بہت تکلیف میں آ جاتے ہیں ایسے لوگ، صبح اپنا پاؤں نیچے رکھ ہی نہیں سکتے، اتنے شدید، ایسا لگتا ہے جیسے رات بھر سوئے نہیں ہیں، کسی نے ان کو جیسے بہت زیادہ ان کو اذیت دی ہے. اور جیسے آہستہ آہستہ پھر بھی جوڑ کھلنے لگتے، چھوٹے جوڑ جو ہیں وہ جو ہے نا سجن آ جاتی ہے. تو کچھ میں آپ کو ٹپس بتا رہی ہوں جو یقیناً آپ کی مدد کرے گی. سب سے زیادہ یورک ایسڈ میں آپ نے پانی زیادہ سے زیادہ استعمال کرنا ہے. اگر آپ ویسے ہی 8 سے 10 گلاس استعمال کرتے ہیں تو آپ نے کتنا استعمال کرنا ہے؟ آپ نے تقریباً 12، 13، 14 گلاس استعمال کرنا ہے. ڈیلی آپ اپنے پانی کی روٹین جو ہے بڑھا دیں. دوسری چیز لائم یعنی لیمبو کا استعمال. لیمبو کا استعمال جو ہے یورک ایسڈ کو کم کرنے میں قدرتی طور پر آپ کی مدد کرتا ہے. آپ لیمبو پانی کا استعمال کریں. اس میں کچھ لوگ ایسے ہوتے کہتے ہیں ہم تو گوشت کھاتے نہیں، ہم شوربہ کھاتے ہیں. گوشت نہیں کھانا، اس کا شوربہ بھی نہیں کھانا. آپ نے ماش کی دال نہیں کھانا، آپ نے چنے کی دال نہیں کھانا. میں وہی اپنا گھسا پٹا جملہ بولوں گی، احتیاط علاج سے بہتر ہے. تو احتیاط کر لیں تاکہ علاج صحیح طریقے سے ہو سکے. اور اس کے علاوہ ہمارے ہربالوجی میں بھی بہت سارے جو ہے ٹپس ہیں جو آپ کی مدد کر سکتے ہیں یورک ایسڈ کو ختم کرنے میں. ایک تو یہ یورک ایسڈ کے لیے میں نے آپ کو بتا دیا لیمبو پانی کا استعمال کرنا ہے، پانی زیادہ پینا ہے. اس کے علاوہ ٹمبر، تخم کرفس اور سونٹ، یہ ہم وزن پیس کر پاؤڈر بنا کر رکھ لیجئے. یہ آدھی چمچ صبح شام کھائیے، کھانوں کے ساتھ کھائیے. تو اس سے آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ جو آپ کا یورک ایسڈ ہے اس کو یہ ختم کرنے میں آپ کی مدد کرے گا. دوسرا، اس میں دودھ کا استعمال بھی نہیں کرنا ہوتا ہے، لیکن اگر آپ کر رہے ہیں تو آپ ہلدی والا دودھ پئیں گے. اور اس میں اجوائن بھی بہت اچھا ہوتا ہے کہ اجوائن کو جو ہے آپ نے بہت اچھی طریقے سے لیمو کے ساتھ، جیسے ہم یہ کہتے ہیں کہ اجوائن آپ نے لیا 1 کپ، اس میں لیمبو ڈالا اور اس کو سکھا لیا، اس کا استعمال کریں. تو یورک ایسڈ جو ہے اس کو ختم کرنے، ورنہ کڈنی کا جو آگے جا کے آپ کو پتہ ہے کہ آپ کی کڈنی ڈیمیج ہو سکتی ہے. کہنے کو تو ایک چھوٹی سی بیماری ہے، لیکن یہ آگے جا کر بہت زیادہ پرابلمس کریٹ کر سکتی ہے. تو ہم پرابلمس میں کیوں آئیں؟ کیوں نہ ہم احتیاط کریں، احتیاط کے ساتھ علاج کریں، اپنی زندگی کو آسان بنائیں. ہمیشہ میرا یہ جملہ ہوتا ہے، آپ اپنے لیے تو اپنی زندگی کو آسان بنائیں گے، لیکن آپ کی زندگی بہت سارے لوگوں سے جڑی ہوئی ہوتی ہے، آپ ان کا بھی خیال کریں گے اور اپنے غذاؤں کو بہت زیادہ زود ہضم بنائیں گے، جس میں لوکی، ترئی، ٹنڈے کچھ عرصے کے لیے آپ کو کرنا ہے، کچھ عرصے کے لیے آپ کیجئے. آپ دیکھیں گے اس سے جو ہے نا آپ کی جو لائف ہے وہ بہت زیادہ اچھی ہو جائے گی. اس کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت، انشاءاللہ کل پھر ملیں گے ایک نئے موضوع کے ساتھ. اللہ حافظ.
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ शेफ़ वर्दा और एक बार फिर से आपको वेलकम कहती हूँ हमारी खूबसूरत सी रमज़ान ट्रांसमिशन जिसका नाम है एहसान रमज़ान, और उसमें आप देख रहे हैं मेरा सेगमेंट जो कि है रमज़ान दस्तरखान। एंड आई एम श्योर आप सब लोग खैरियत से होंगे, अल्लाह के फजल करम से ठीक ठाक होंगे, अपने घर में बखैरियत महफूज होंगे। माह रमज़ान का मुबारक महीना चल रहा है और एक छोटी सी बात मैं शेयर करना चाहूँगी आपसे कि रोज़ा जो है वो जहन्नम की ढाल है और एक मज़बूत किला है। यानी कि रोज़ा जो है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमान है कि रोज़ा हमें जहन्नम की आग से बचाने में एक मज़बूत ढाल है और एक किले का काम करता है, यानी एक मज़बूत किले का काम करता है। तो कोशिश कीजिए रोज़े ना छोड़ें। अगर किसी बीमारी के तहत जो है वो रोज़े छूट भी जाते हैं तो आप उनका कफ़ारा अदा कर दें, या फिर बाद में जब आप सेहतयाब हो जाते हैं अल्लाह के फजल करम से तब आप जो है रोज़ा रख लें। क्या आपको पता है कि हमारे ज़माने से, नहीं कि जो हमारा ज़माना है उससे पहले क़दीम ज़मानों में जो है उम्रें जो हैं वो बहुत लंबी लंबी हुआ करती थी। तो उन दिनों में जो है वो लोगों को इबादत के जो है कई मौक़े फ़राहम किए जाते थे, कई मौक़े आते थे ऐसे जिनमें वो जो है वो इबादत कर सकें। काफ़ी बड़ी रातें आती थी कि वो लंबे लंबे अरसे तक जो है वो इबादत करते थे। लेकिन फिर बाद में ऐसा टाइम आया कि जब जो है वो उम्रें छोटी होने लग गई, तो फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में लोगों ने कहा कि भाई हम कैसे जो है वो इबादत कर सकते हैं अल्लाह ताला की, हम कैसे इतना जो है वो सवाब कमा सकते हैं, कैसे हम मग़फ़िरत पा सकते हैं, कैसे हम अल्लाह से तौबा करें। इतनी क़दीम जो है वो हमारी उम्र तो है नहीं, हम जो है वो कम उम्रों में ही जो है वो किसी का नहीं पता कुछ बीमारी है, कोई हर्ज है, कोई मर्ज है, हम नहीं रह पाते इतना ज़िंदा, नहीं पता हमारी ज़िंदगी कब तक है। तो फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है अल्लाह ताला से दुआ फरमाई और उसमें हमें जो है ये एक रोज़े मुबारक का जो है बाबरकत महीना मिला, जिसके में हमें लैलतुल क़द्र और जो बड़ी रातें हैं हमारी वो हमें मिली, ताकि हम जो है वो इबादत कर सकें और ज़्यादा से ज़्यादा सवाब कमा सकें, या फिर जो भी हमें चाहिए हमारी दुआएँ हैं हम अल्लाह के हुज़ूर गिड़गिड़ा के वो मांग सकें। तो आप सोचें एक तोहफ़े की सूरत में जो है ये बड़ी रातें, जो ताक रातें हमारी होती हैं, ये हमें मिली हैं। तो कोशिश करें ताक रातों में जो है वो अल्लाह ताला को राज़ी कर लें कि हमारे गुनाह हम सब के जो हैं वो अल्लाह ताला माफ़ फरमाए और अल्लाह ताला हमसे राज़ी हो जाए। जनाब ये छोटी छोटी सी बातें हैं जो कोशिश करें कि हम जो हैं वो उनको अपनाएं और हम ऐसी आदतें अपनाएं, ऐसे काम करें, अपने किसी भाई का दिल ना दुखाएं, किसी के लिए बुग़्ज़ ना रखें दिल में, किसी के बारे में बुरा ना सोचें, किसी से बदगुमान ना हो, ताकि अल्लाह ताला जो है वो हमसे राज़ी हो जाए और अल्लाह ताला हमें तौफ़ीक़ अता फ़रमाए कि वो हमें इतना इस काबिल कर दे कि हम जो है वो कम से कम गुनाह करें और हम वैसे हो जाएं जैसे अल्लाह ताला और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहते हैं, ताकि वो हम सब से जो है वो राज़ी हो सकें। तो जनाब बात आती है यहाँ पे जो है वो अपना ख़्याल रखने की, और हम कुकिंग जो है वो सेगमेंट स्टार्ट करने वाले हैं अपना। लेकिन हमेशा कुकिंग स्टार्ट करने से मैं आपसे पहले कहती हूँ कि हमने एक महफूज दायरा बनाना है अपने इर्द गिर्द, अपने चाहने वालों के इर्द गिर्द, अपनी फैमिली के इर्द गिर्द। वो कौन सा दायरा है? वो है तहफ़्फ़ुज़ का दायरा। किसके ख़िलाफ़? कोरोना वायरस के ख़िलाफ़, क्योंकि कोरोना वायरस की तीसरी लहर जो है वो बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है और बहुत से लोग इसके शिकंजे में आते चले जा रहे हैं। तो बराए मेहरबानी SOPs का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। घर से बाहर जाके बेकरीज़ के बाहर इतनी लंबी लंबी लाइनें लगाने की ज़रूरत नहीं है। हम आपको इतनी रेसिपीज़ जो है बनाना सिखाते हैं अपने सेगमेंट में, आप वो ट्राई कीजिए, घर पे बनाइए। और अगर आप बाहर से घर आ रहे हैं तो अपने हाथ धोइए, और अगर आप किचन में जा रहे हैं कुछ बनाने के लिए या किसी से मिल के आए हैं या किसी से मिलने जा रहे हैं तो कोशिश करें बार बार अपने हाथ जो हैं वो धोएं। लेकिन हाथ धोने के लिए किसी आम साबुन का इंतखाब ना करें, आपने सिर्फ यूज़ करना है डेटॉल का एंटी बैक्टीरियल हैंड वॉश या फिर एंटी बैक्टीरियल सोप। तो जनाब मैं यहाँ पे करने वाली हूँ स्टार्ट कुकिंग, लेकिन सबसे पहले मैं हाथ धोंगी अपने डेटॉल के एंटी बैक्टीरियल हैंड वॉश से। तो आइए हाथ धो लेते हैं। तो जनाब मैं आ गई हूँ डेटॉल के काउंटर पे। अब तो आपको याद भी हो गया होगा कि मैंने क्या करना है। ऑफ कोर्स हाथ धोने हैं, लेकिन जिन लोगों ने हमें अभी ट्यून इन किया है, जो लोग अभी तक इस प्रोडक्ट से वाकिफ़ नहीं है, मैं चाहती हूँ आपका तारुफ़ करवाना एक ऐसे ज़बरदस्त प्रोडक्ट से जो लेके आया हमारे लिए डेटॉल ऑल इन वन डिसइंफेक्टेंट स्प्रे। ये इतना ज़बरदस्त प्रोडक्ट है हमारे लिए, हमारी लाइफ इजी हो गई है। हाँ, मार्केट से जाके परचेज़ करके हमें ज़रूर लाना है, लेकिन एटलीस्ट हमें जो है वो स्प्रे गन बनाने की ज़रूरत नहीं है जो अब तक हम कर रहे थे। अब तक हम स्प्रे गन में डेटॉल डाल के, पानी डाल के एक स्प्रे गन बना के रखते थे और अपने तमाम घर में जो है वो फर्नीचर्स के ऊपर, सोफ़ाज़ के ऊपर, डोर नॉब्स के ऊपर करते थे, ताकि हमारा घर जो है वो डिसइंफेक्टेंट हो जाए और हम कोरोना वायरस से महफूज रह सकें। लेकिन अब ये सब कुछ आपको करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारे पास है डेटॉल का ऑल इन वन डिसइंफेक्टेंट स्प्रे। इसमें आपने करना सिर्फ ये है, आपने इसको शेक करना है और 20 सेंटीमीटर की दूरी से जो सरफेस भी आपने जो है वो साफ़ करनी है उस पर आपने कर देना है ऐसे। ये देखिए
इस तरह से आप कर देंगे और आपने इसको जस्ट छोड़ देना है, आपको वाइप करने की भी ज़रूरत नहीं है, ये ख़ुद ही जो है वो ड्राई हो जाएगा और आपकी सरफेस को जो है वो डिसइंफेक्टेंट कर देगा। सेकंड बात, इसकी खुशबू इतनी अच्छी है कि आपको इरिटेट नहीं करेगी, इट मेक्स यू फील लाइक आपने रूम्स फ्रेशनर किया है, इतनी अच्छी खुशबू है इसकी। और दूसरी बात है, कुछ प्रिकॉशन बताती चलूँ मैं आपको यहाँ पे, अगर लाइफ आसान हुई है आपकी तो थोड़ा सा ख्याल तो रखना बनता है जनाब। ख्याल आपने ये रखना है कि आपने इसको चूल्हे के पास जलते हुए स्टोव पे या गर्म जगहों पे नहीं रखना है, क्योंकि ये फ्लेमेबल है, ये आग पकड़ सकता है। तो आप कोशिश कीजिए इसको चूल्हे से दूर रखिए, या फिर जब स्टोव जल रहा हो आपका उस पर काउंटर टॉप पर इस्तेमाल ना कीजिए, या फिर अगर आपने जो है वो इसको इस्तेमाल किया है किचन के काउंटर टॉप पे तो कम से कम भी 35 to 45 मिनट्स तक आप जो है वो स्टोव ऑन नहीं करिए। सिर्फ हम सेफ्टी पर्पज़ के लिए कह रहे हैं आपसे इतना टाइम देने के लिए, ताकि खुदा ना खासा अगर थोड़े से इसके जो वो हैं हवा में कुछ पार्टिकल्स रह गए हैं तो उससे कोई फायर कैच ना हो जाए। एक तो ये चीज़ हो गई। सेकंड चीज़, आप इसको गाड़ी में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, अपने गाड़ी की सीट्स पर या फिर अपने डैशबोर्ड्स पर, लेकिन आपने इसको गाड़ी में ही नहीं रखना, क्योंकि गर्मी इतनी सख्त बढ़ गई है कि अगर आप गाड़ी में रखेंगे तो ये आग पकड़ सकता है। तो जनाब ये छोटी छोटी चीज़ें, इनका ख्याल रखिए आप, लेकिन आप ये भी तो देखिए कि लाइफ कितनी आसान हो गई है आपकी ऑल इन वन डिसइंफेक्टेंट स्प्रे से डेटॉल के। तो ये तो हो गई इसकी बात। अब चलते हैं अब हाथ धोने की तरफ। हाथ भी धो लेते हैं अपने। जनाब हाथ में धोंगी डेटॉल के एंटी बैक्टीरियल हैंड वॉश से। ये देखिए मैंने पानी खोल लिया है एंड अगेन मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज़ पानी का ज़िया ना करें। आपने हाथ गीले कर लिए हैं तो पानी को बंद कर दें, एक्स्ट्रा पानी जो है वो ना बहाएं। मैंने देखा है कुछ लोग इस तरह से करते हैं कि जब हाथ धो रहे होते हैं तो पानी खुला छोड़ देते हैं। जनाब हम कहीं दूर नहीं जाते, लेकिन कराची में ही हमारे कुछ ऐसे इलाके हैं जहाँ पर पानी का एक क़तरा तक मौजूद नहीं है। तो बहुत दिल दुखता है, बहुत अफसोस की बात है कि एक तो अल्लाह का शुक्र अदा भी करना चाहिए कि अल्लाह ताला ने हमें इस महरूमी में नहीं रखा, और हमें चाहिए जब हम अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं तो दूसरों का ख्याल रखें, दूसरों का एहसास करें। जनाब इस चीज़ का भी हिसाब होगा। तो जितना आपसे हो सके आप पानी का ज़िया जो है वो कम करें, ताकि दूसरों तक जहाँ तक पानी नहीं पहुँचता उन तक पानी जो है वो पहुँच सके। जनाब अब हम यहाँ पे यूज़ करते हैं डेटॉल का एंटी बैक्टीरियल हैंड वॉश। मैं एक ड्रॉप लूँगी यहाँ पे और इसको करूँगी रब अपने हैंड्स पे। हाथ धोने का तरीका सबको पता है, सब अच्छे तरीके से हाथ धोते हैं, और कोविड के बाद तो ख़ास तौर पे सबको पता चल गया है, लेकिन फिर भी मैं बताती चलूँ आपको कि आपने हाथ प्रॉपर तरीके से धोने हैं। अच्छी तरीके से आपने साबुन रब करना है। फिंगर्स के बीच में जो गैप होता है वो हम अक्सर जो है वो मिस कर देते हैं, उसको आपने नहीं मिस करना है। उंगलियों के बीच में ये देखिए इस तरह से दोनों साइड से आपने नेल्स की सफाई करनी है। फिर पाम पे आपने जो है वो नेल्स को सर्कुलर मोशन में जो है वो रब करना है, ताकि अगर नेल्स के आसपास भी कोई जरासीम है या इन फिंगर्स के पास भी हमारे कोई जो है वो नकल्स में जरासीम है वो भी जो है वो साफ़ हो जाए। और ये देखिए हमने हाथों पे अच्छी तरीके से जो है वो डेटॉल का एंटी बैक्टीरियल हैंड वॉश जो है वो रब कर लिया है। अब हम इसको रिंस ऑफ कर लेते हैं। जनाब डेटॉल देता है हमें तहफ़्फ़ुज़ कोरोना वायरस के ख़िलाफ़, बल्कि ना सिर्फ कोरोना वायरस के ख़िलाफ़ 100 किस्म के ऐसे और भी मुख्तलिफ़ बीमारियां फैलाने वाले जरासीम हैं जिससे डेटॉल हमें तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम करता है। और यही एक छोटी सी आदत अपना के, यानी कि डेटॉल के एंटी बैक्टीरियल हैंड वॉश और सोप से बार बार हाथ धोने की आदत अपना के हम अपनी फ़ैमिली को, अपने ख़ानदान को, अपने दोस्त अहबाबों को, अपने घर वालों को जो है वो महफूज रख सकते हैं कोरोना वायरस जैसी ख़तरनाक बीमारी से। तो ये देखिए जनाब हाथ हमारे धुल गए हैं। अब हम क्या करेंगे, अब हम यूज़ करेंगे रोज़ पेटल का अल्ट्रा सॉफ्ट टिश्यू पेपर, क्योंकि अभी तो हमने जरासीम से अपने हाथों को पाक किया है, और अगर हम टॉवल यूज़ कर लेंगे तो उसमें भी कोई ख़तरनाक जरासीम हो सकता है। ज़रूरी नहीं कि कोरोना वायरस का जरासीम हो, और भी मुख्तलिफ जरासीम होते हैं जो मज़ीद दूसरी बीमारियाँ फैलाते हैं, नज़ला, बुखार, खांसी, डायरिया, और मौसम तो वैसे ही चेंज हो रहा है आजकल। जनाब कोशिश कीजिए आप तमाम किस्म के जितने भी मुख्तलिफ और मुज़र जरासीम हैं उनसे अपने हाथों को पाक साफ़ रखें, टॉवल यूज़ ना करें, रोज़ पेटल का जो है अल्ट्रा सॉफ्ट टिश्यू पेपर यूज़ करिए और उसको डिस्कार्ड कर दीजिए। अपने बच्चों में भी ये आदत डालिए ताकि वो टिश्यू पेपर यूज़ करने के बाद रोज़ पेटल का उसको डिस्कार्ड कर दें। तो जनाब आइए चलते हैं अब कुकिंग की तरफ। आज हम जो बना रहे हैं आज भी बहुत ही ज़बरदस्त सी और बहुत ही आसान रेसिपी है जो आज हम बनाने जा रहे हैं। आज हम बना रहे हैं मुग़लई कोरमा। ज़बरदस्त है ना? हमें पता है जनाब दावतों का थोड़ा थोड़ा सिलसिला जो है वो शुरू हो चुका है, तो चाहते हैं कुछ स्पेशल डिश बनाएं लेकिन कुछ आसान डिश भी बनाएं। तो हम बना रहे हैं आज मुग़लई कोरमा। मुग़लई कोरमे के लिए मुझे चाहिए यहाँ पे चिकन आधा किलो। इंग्रेडिएंट्स थोड़े ज़्यादा हैं लेकिन बनेगी बहुत आसानी से। स्टार्ट करते हैं बनाना।
تو میں پہلے یہاں پہ اسٹوو جو ہے وہ آن کر لوں گی، لیکن اس سے پہلے جو ہے جب ہم اسٹارٹ کریں مغلئی قورمہ بنانا، ایک وقت ہو گیا ہے بریک کا، تو جناب آپ کہیں جائیے گا نہیں، ہم جاتے ہیں ایک بریک کی طرف، لیکن جیسے ہی ہم بریک سے واپس آئیں گے ہم اسٹارٹ کریں گے ہماری آج کی ریسیپی، تو کہیں جائیے گا نہیں، ملتے ہیں بریک کے بعد۔ احسان ہے رمضان، احسان ہے رمضان۔ ویلکم بیک جناب، آفٹر دا بریک آپ دیکھ رہے ہیں رمضان دسترخوان، اور رمضان دسترخوان میں ہم بنا رہے ہیں مغلئی قورمہ۔ بریک پہ جانے سے پہلے ہم سٹارٹ کرنے والے تھے لیکن ہم نے سٹارٹ نہیں کیا، ہم نے کہا جناب آپ آ جائیں واپس تو آپ کے سامنے ہی سٹارٹ کرتے ہیں۔ جناب بسم اللہ کرتے ہیں، ہم اسٹوو آن کر لیتے ہیں۔ سب سے پہلے اسٹوو آن ہو گیا جناب۔ مغلئی قورمے کے لیے سب سے پہلے تو چکن چاہیے ہمیں، وہ ہمارے پاس یہاں پہ موجود ہے، آدھا کلو چکن ہے میرے پاس، ہڈی والی چکن ہے، کڑھائی کٹ آپ لے لیجئے یا جو بھی قورمے کی چکن آپ کو چاہیے جس طرح کی بھی کٹ میں آپ وہ لے لیجئے، اور اس کے بعد اس میں جائے گا 1 کپ آئل، اور آئل میں کوئی اور یوز نہیں کرتی جناب، کیونکہ میں چاہتی ہوں میں جو بھی کھانے بناؤں، اور آپ بھی جو تمام کھانے اپنے گھر میں بنا لیں، چاہے سحر کے بنائیں یا افطاری کے بنائیں، آپ بنائیں امیونٹی سے بھرپور کھانے۔ اور امیونٹی سے بھرپور کھانے ہم کیسے بنا سکتے ہیں جناب؟ امیونٹی سے بھرپور کھانے ہم بنا سکتے ہیں ڈالڈا کلونجی کنولا آئل سے، جس میں ہے امیونٹی کی طاقت کلونجی کے ذریعے۔ جناب ڈالڈا نے پہلی بار پاکستان میں انٹروڈیوس کروایا ہے ڈالڈا کلونجی کنولا آئل، کیونکہ کلونجی آئل کو کوکنگ آئل میں مکس کرنا جو ہے وہ آسان کام نہیں تھا، لیکن ڈالڈا نے اپنی مہارت کے ذریعے یہ کر کے دکھایا اور ہمارے لیے بنایا ہے ڈالڈا کلونجی کنولا آئل، جو کہ ہے کلونجی کی امیونٹی سے بھرپور، اور تاکہ آپ بنا سکیں اپنے گھر کے لیے، اپنی فیملی کے لیے ایسے کھانے جو کہ ہوں امیونٹی سے بھرپور اور صحت مند بھی۔ کتنی اچھی بات ہو گئی جناب۔ تو یہ دیکھیے جیسے ہی ہمارا یہ پین گرم ہو رہا ہے، میں یہاں پہ ڈال رہی ہوں 1 کپ ڈالڈا کلونجی کنولا آئل، کہ ہم بنا رہے ہیں مغلئی قورمہ اور قورمے میں آئل تھوڑا سا زیادہ ہی ہوتا ہے۔ جناب ڈال دیتے ہیں ہم ڈالڈا کلونجی کنولا آئل، یہ ڈالا میں نے اس میں 1 کپ۔ اچھا اس کی پیاز جو ہے وہ آلریڈی میں نے براؤن کر کے رکھی ہوئی ہے، براؤن پیاز میں نے پہلے سے کی ہوئی ہے، تو ڈائریکٹلی میں اسپائسز سے جو ہے وہ ایڈ آن کرنا سٹارٹ کروں گی۔ سب سے پہلے اس میں ہم سارا ثابت کھڑا گرم مسالہ ڈالیں گے تاکہ اس کی ایک اچھی سی خوشبو آ جائے گی قورمے میں۔ تو جناب ثابت گرم مسالے میں میرے پاس ہے یہاں پہ تیز پات، وہ ڈال دوں گی میں اس میں 2 لونگے ہیں میرے پاس، 4 سے 5 لونگے ڈال دیجئے آپ۔ دار چینی ہے یہاں پہ، 1 اسٹک دار چینی کی ڈال دیجیے گا آپ بڑی، 2 بڑی الائچی، 4 سے 5 چھوٹی الائچی یعنی کہ ہری والی الائچی، وہ ڈال دیں گے ہم، اور اس کو تھوڑا سا ہم کر لیں گے سوتے۔ جناب تھوڑا سا اس کو ہم سوتے کر لیتے ہیں۔ میں نے پہلے بھی آپ کو کئی بار بتایا ہے، اگر آپ میرے اور بھی شوز دیکھ رہے ہیں تو آپ کو پتہ ہوگا کہ ثابت گرم مسالے کا اپنا ایک اروما ہوتا ہے، ان میں اپنے اسینشیل آئل ہوتے ہیں جو وہ ریلیز کرتے ہیں ڈیورنگ دا سوتے ٹائم، یعنی کہ جب ہم پہلے آئل میں اس کو فرائی کرتے ہیں ڈال کے، تو اپنا اروما اور اسینشیل آئل جو اپنے ریلیز کرتے ہیں اس سے ہمارے پورے سالن میں جو ہے وہ ایک اچھی سی خوشبو آ جاتی ہے۔ جناب یہ دیکھیے اس میں جیسے ہی ہم نے ڈالا، اب ہم یہاں پہ ڈالیں گے تھوڑا سا سفید زیرہ 1 ٹی اسپون، یہ ڈالیں گے ہم اس میں، اور اس کو سوتے کر لیں گے۔ جیسے ہی آپ دیکھیں چھوٹی الائچی بڑی الائچی پھولنا شروع ہوئی ہے، اس کا مطلب وہ سوتے ہو گئی ہیں۔ اب اس میں یہاں پہ چکن ایڈ کر دوں گی، آدھا کلو چکن ہے میرے پاس، وہ چلی جائے گی اس میں۔ چکن کو ہم اچھی طریقے سے بھون لیں گے۔ اگین میں آپ سے کہتی ہوں چکن یا گوشت کو بھوننا بہت ضروری ہے پہلے، کیونکہ اس میں جو اسمیل ہوتی ہے وہ اسی وقت ختم ہوتی ہے۔ اگر آپ چکن کی یا خیمے کی یا گوشت کی بھنائی اچھی نہیں کریں گے تو اس میں اسمیل لازمی رہ جائے گی، اور اگر آپ نے اس بات کو یقینی بنانا ہے کہ اسمیل ختم ہو جائے تو اس پوائنٹ پہ جیسے ہی چکن نے کلر چینج کرنا شروع کرا، آپ نے اس میں ڈال دینا ہے لہسن ادرک کا پیسٹ، جو کہ ہے میرے پاس یہاں پہ 1 ٹیبل اسپون میں ڈال دوں گی یہاں پہ پورا۔
یہ ڈال دیا میں نے. اور پھر ہم چکن کو اچھے سے بھون لیں گے جب تک کہ اس کا پانی خشک نہ ہو جائے, کیونکہ گوشت, قیمہ, چکن یہ تمام جو ہے وہ اپنا پانی بھی جو ہے وہ ریلیز کرتے ہیں. تو جب اپنا پانی چھوڑیں گے تو وہ بھی خشک کرنا لازمی ہے ہمیں, اور ان کا کلر چینج ہونا بھی لازمی ہے تاکہ اس میں کوئی بھی کسی بھی قسم کی اسمیل نہ رہے. یہ دیکھیں کلر چینج ہونا شروع ہو چکا ہے, لیکن تھوڑی سی کسر ابھی باقی ہے, تو میں اس کو مزید جو ہے وہ پکا لوں گی. مین وائل ہم کیا کرتے ہیں, میرے پاس ہے یہاں پہ کاجو, کیونکہ ہم بنا رہے ہیں مغلئی قورمہ, تو 7 سے 8 دانے میرے پاس یہاں پہ کاجو کے ہیں, 4 سے 5 عدد بادام ہیں میرے پاس. یہ لے کے ہم اس کو دودھ کے ساتھ گرائنڈ کر لیں گے, کیونکہ ہمیں یہ مغلئی قورمے میں ڈالنا ہے. میں ایک چھوٹا سا جو ہے وہ مکسر لے رہی ہوں, اس میں تمام چیزیں میں ڈال رہی ہوں, اور تھوڑا سا دودھ ڈالیں گے اس میں ہم, اور اس کو اچھی طریقے سے ہم گرائنڈ کر کے ایک اسموتھ سا پیسٹ بنا لیں گے. چکن کو تھوڑا سا بھی ہونے دیں, ہلکا سا گولڈن براؤن کلر آ جائے گا اس میں, اس کے بعد پھر ہم اس میں مسالے ایڈ کریں گے. جب تک ہماری چکن ریڈی ہو رہی ہے ہم جو ہے وہ یہاں پہ اس کا پیسٹ بنا لیتے ہیں. کہ جناب تو یہ دیکھیے مکسچر جو ہے وہ ہمارا ریڈی ہو گیا ہے بادام کا اور کاجو کا. اس کو ہم ایک سائڈ پہ رکھ لیتے ہیں. دیکھیں چکن جو ہے وہ ریڈی ہو گئی ہے, آپ دیکھ سکتے ہیں اسکرین پہ تھوڑی سی چکن ہلکی گولڈن براؤن ہونا شروع ہو گئی ہے. اب ہم یہاں پہ مسالے ایڈ کریں گے. مسالوں میں سب سے پہلے جائے گا ہمارے پاس نمک جائے گا اس میں حسب ذائقہ, دھنیا پاؤڈر جائے گا اس میں 1 ٹیبل اسپون, لال مرچ جائے گی پسی ہوئی 1 ٹی اسپون, کشمیری لال مرچ جائے گی اس میں. اس کے بعد دھنیا جائے گا اس میں ثابت کٹا ہوا 1 ٹیبل اسپون, اور پھر اس کے بعد اس کو ہم کر لیں گے مکس. ہلدی پاؤڈر بھی ڈالا ہے میں نے اس میں, اور آخر میں ہم اس میں گرم مسالہ پاؤڈر ڈالیں گے. یہ دیکھیں جب تک ہم مسالہ یہاں پہ اس کا ہو رہا ہے ریڈی, یہاں پہ میرے پاس ہے دہی. ہم دہی کو پھینٹ لیتے ہیں اچھی طریقے سے. میرے پاس پھٹی ہوئی دہی ہے یہاں پہ. ہم یہاں پہ اس پوائنٹ پہ اسٹوو کو جو ہے وہ سلو کر دیں, کیونکہ ہم دہی ڈال رہے ہیں تاکہ دہی جو ہے وہ ہمارا پھٹے نہ. تھوڑا سا میں اس میں دودھ شامل کر رہی ہوں, اور ایک طریقہ شیئر کر رہی ہوں آپ کے ساتھ جس سے دہی جو ہے وہ پھٹے گی نہیں آپ کی. کہ اکثر یہ کمپلین آتی ہے جب بھی قورمہ بنا رہے ہوتے ہیں اور ہم ڈائریکٹ دہی ایڈ کرتے ہیں تو دہی پھٹ جاتی ہے. تو آپ نے اس میں کیا کریں, تھوڑا سا جو مسالہ ہے آپ کا وہ آپ اسپون کی مدد سے لے کے تھوڑا سا دہی میں شامل کر لیں تاکہ ٹیمپریچر جو ہے وہ اس کا بیلنس ہو جائے, اور پھر آپ جو ہے وہ اس کو ایڈ کریے گا. یہ دیکھیے اس طرح سے کرنے کے بعد آپ نے اس کو مکس کرنا ہے. اس طرح سے آپ نے دہی میں جو ہے وہ گریوی مکس کر لی, اور اب ہم دہی ڈال دیں گے یہاں پہ 1 کپ, یعنی کہ 1 پاؤ دہی یہ ڈال دیں گے اس میں ہم, اور اس کو مکس کر لیں گے اچھی طریقے سے. اور اس کے بعد میرے پاس ہے یہاں پہ براؤن پیاز, اس کو بھی ہم چورا کر کے جو ہے وہ جسے قورمے میں ڈالتے ہیں ویسے ہم اس کو ایڈ کر دیں گے اسی پوائنٹ پہ ہی. یہ رہی پیاز ہمارے پاس, کو اچھی طریقے سے ہم کرش کر لیں گے ہاتھ سے اور اس میں ڈال دیں گے. 1 کپ پیاز ڈالیں گے ہم اس میں کرش کر کے. That's it. یہ ڈال دیا ہم نے یہاں پہ, اور اس کے بعد اس کو مکس کر لیتے ہیں اچھی طریقے سے. یہ دیکھیے یہ ڈال دیا. اب جو ہم نے یہاں پہ پیسٹ بنا کے رکھا تھا بادام اور کاجو کا وہ بھی جائے گا, لیکن اس سے پہلے میں یہاں پہ ڈالوں گی تقریباً 1 کپ پانی تاکہ چکن بھی جو ہے وہ ہماری اچھی طریقے سے گل جائے اور یہ پک جائے. اس کو ہم کور کر دیتے ہیں
اور جب پانی میں سب بوائل آ جائے گا اور قورمہ ہمارا آلموسٹ ریڈی ہونے والا ہوگا تو پھر اس کے بعد جو ہے ہم اس میں ہماری ریمیننگ انگریڈینٹس جو ہے وہ ایڈ کریں گے. اس کو ہم کور کر دیتے ہیں. اور جناب جب تک ہم پریپریشن کر لیتے ہیں ہماری سیکنڈ ریسیپی کی, جو کہ ہم بنانے والے ہیں ملک کے ساتھ ہم چاکلیٹ ملک شیک بنا رہے ہیں, چاکلیٹ بنانا شیک. لیکن اس کے لیے میرے پاس جو ہے وہ سیٹ پہ بناناز موجود نہیں ہیں اور کنڈینس ملک بھی نہیں ہے ہمارے پاس. تو ہم کیا کریں گے؟ اس وقت شو تو روک نہیں سکتے, کوئی جا بھی نہیں سکتا, کوئی آ تو سکتا ہے. ہم کیا کریں گے, فوڈ پانڈا کے تھرو ہم پینڈا مارٹ سے آرڈر کر دیں گے. یہ دیکھیں جناب, میں اپنا موبائل اٹھاتی ہوں. کووڈ کی اتنی خطرناک سچویشن چل رہی ہے, کوشش کریں آپ لوگ گھر میں ہی رہیں, SOPs کا خیال رکھیں. اور ویسے بھی روزے کی حالت میں اتنی گرمی میں کون چاہتا ہے جانا باہر. اور اکثر خواتین بیچاریوں کی آوازیں آ رہی ہوتی ہیں گھر میں کہ بھائی پلیز یہ ختم ہو گیا, گھر میں لا دیں. تو ہر کسی کا جو ہے وہ جواب ہوتا ہے نہیں ابھی ہم نہیں جا رہے. تو لیڈیز اب آپ کو ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے, نہ کسی کے پیچھے بھاگنے کی ضرورت ہے. آپ نے جسٹ موبائل اٹھانا ہے اپنا, اس میں ڈاؤن لوڈ کرنی ہے فوڈ پانڈا کی ایپ, اور فوڈ پانڈا کی ایپ میں جانے کے بعد آپ نے اوپن کرنا ہے پینڈا مارٹ کا پیج. اور اس میں آپ دیکھیں گروسری کی ایک لمبی لسٹ ہے, کیا چاہیے آپ کو یہ دیکھیے میرے پاس کھلی ہے. یہاں پہ ہرا دھنیا, دودھ, دہی, سب کچھ آپ کو ملے گا. چکن جو چاہیے واٹ ایور یو وانٹ کچن سے ریلیٹڈ. اس کے علاوہ بھی جو اتنا سارا سامان ہمارے ہاؤس ہولڈ یوز کا ہے وہ بھی آپ کو ملے گا. تو میں یہاں پہ ایک تو منگوا رہی ہوں کنڈینس ملک اور بناناز. ارے اس پہ تو ڈسکاؤنٹ بھی پڑا ہے, ڈسکاؤنٹ بھی مل گیا مجھے 10%. یار مزے کی بات ہے, زبردست. چلیں جناب, جب تک قورمہ جو ہے وہ ہمارا ریڈی ہو رہا ہے مغلائی قورمہ, آپ جا کے لیجیے ایک بریک, لیکن کہیں جائیے گا نہیں کیونکہ بہت ہی مزے کی ریسیپیز بن رہی ہیں. تو دیکھتے رہیے رمضان دسترخوان. ملتے ہیں ایک بریک کے بعد. احسان ہے رمضان. احسان ہے رمضان. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. آپ دیکھ رہے ہیں رمضان دسترخوان اور میں بنا رہی ہوں یہاں پہ مغلائی قورمہ. اور جناب یہ دیکھیں بریک پہ جانے سے پہلے ہم نے پانی ڈال کے چکن کو گلنے کے لیے رکھ دیا تھا. چکن ہماری گل گئی ہے. اب میں اس میں ریمیننگ انگریڈینٹس ایڈ کر دوں گی. میرے پاس ہے یہاں پہ ڈیسیکیٹڈ کوکونٹ پاؤڈر 2 ٹیبل اسپون وہ جائے گا اس میں. اس سے تھوڑا سا نا دانے والا لک آ جاتا ہے, جیسے شادیوں میں ہم کھاتے ہیں نا کہ دانے دار قورمہ جو ہوتا ہے وہ آ جائے گا. گرم مسالہ پاؤڈر ڈالیں گے یہاں پہ ہم 1 ٹی اسپون, وہ چلا جائے گا اس میں. یہاں پہ کیوڑا ایسنس وہ ڈال دیں گے ہم اس میں. اور اس کے بعد جو ہم نے یہاں پہ مغلائی قورمہ ہے تو ہم نے پیسٹ بنایا تھا بادام کا اور کاجو کا, دودھ میں مکس کر کے وہ میں ڈال دوں گی اس میں. چلیں جی جناب, یہ پیسٹ آ گیا ہمارے پاس اور اس کو بھی ہم ڈال دیتے ہیں اس میں قورمے میں. مغلائی قورمہ ہے یہ ڈال دیا. اور جناب مغلائی قورمہ ہے اور اس کا ٹیکسچر اسموتھ اور کریمی نہ ہو تو ایسا تو پھر مغلائی قورمے کا مزہ نہیں آئے گا نا. اب اسموتھ اور کریمی ٹیکسچر دینے کے لیے ہم کیا کرتے ہیں, ہم یوز کرتے ہیں نیسلے ملک پیک کی کریم. یہاں پہ میرے پاس ہے نیسلے ملک پیک کی ڈیری کریم جو کہ 100% ڈیری کریم ہے اور اس میں کوئی بھی ویجیٹیبل فیٹس جو ہیں وہ شامل نہیں ہیں. اور تمام شیفس جو ہیں, بلکہ میں تو یہی کہوں گی جتنے بھی شیفس ہیں تمام شیفس کی جو ہے وہ نمبر 1 چوائس کریم کے معاملے میں صرف ایک ہے, وہ ہے نیسلے ملک پیک کی ڈیری کریم. تو آئیے یہاں پہ میں تھوڑی سی 2 ٹیبل اسپون کے قریب نیسلے کی کریم ایڈ کر دوں گی اینڈ دیٹس اٹ. یہ ڈال دیا ہم نے. اس کو اچھی طریقے سے مکس کر دیں گے اور اس کے بعد ہم اس کو دے دیں گے دم 10 منٹ کے لیے اور پھر ہم اس کو ڈش آؤٹ کر لیں گے. اوکے. اور جناب مین وائل جو ہے وہ مجھے آواز آئی ہے کہ ہمارے فوڈ پانڈا والے بھائی بھی جو ہیں وہ آ چکے ہیں ڈلیوری لے کے. تو اس کو ہم ڈھک دیتے ہیں 10 منٹ کے لیے اور ہم سامان ریسیو کر لیتے ہیں اپنا. تھینک یو سو مچ بھائی صاحب. یہ دیکھیے جناب فوڈ پانڈا کا پینڈا مارٹ سے جو ہے وہ ہمارا سامان آ چکا ہے. میں نے بناناز اور کنڈینس ملک آرڈر کیا تھا. تھینک یو سو مچ. اور ہم نکال لیتے ہیں اس میں سے. یہ دیکھیے جناب, اگر آپ مارکیٹ سے کیلے لینے جائیں تو آپ کو اچھے کیلے نہیں ملتے, مگر دیکھیں کتنے فریش کیلے جو ہیں وہ فوڈ پانڈا سے ہمیں ملے ہیں, پینڈا مارٹ سے. تو آئیے اپنی سیکنڈ ریسیپی کی طرف چلتے ہیں, وہ بھی ہم بنا لیتے ہیں جو کہ ہے چاکلیٹ بنانا ملک شیک. یہ چیزیں میں سائڈ پہ کر دیتی ہوں یہاں پہ. جناب چلتے ہیں ہماری سیکنڈ ریسیپی کی طرف. بناناز ہمارے پاس آ چکے ہیں. بلینڈر ہم رکھ لیتے ہیں یہاں پہ یعنی پلیسمنٹ پہ.
اور اس کے بعد کنڈینس ملک آ گیا ہے ہمارے پاس، چاکلیٹ چپس ہیں میرے پاس یہاں پہ، اور پینڈا مارٹ سے منگوائے ہوئے کیلے. تو میں یہاں پہ 2 بناناز جو ہیں وہ یوز کروں گی، اور 2 میں ہمیشہ آپ سے کہتی ہوں کہ جب بھی آپ کوئی ڈرنک بنا رہے ہیں یا کوئی ملک شیک بنا رہے ہیں، کوشش کریں آپ فریش فروٹس کا اس میں استعمال کریں تاکہ جو ہے وہ آپ کے لیے ہیلدی ہو. اور بنانا شیک بناتے ہوئے ایک اور میں ٹپ شیئر کروں گی آپ کے ساتھ کہ اگر بناناز جو ہیں گرمیوں میں بہت جلدی خراب ہو جاتے ہیں، اگر بناناز جو ہیں وہ بلیک ہونا شروع ہو جائیں، جلدی خراب ہونا شروع ہو جائیں، تو آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے ان کو پیل کر کے ایئر ٹائٹ کنٹینر کے اندر یا پھر زپ لاک بیگ میں آپ ان کو کٹ کر کے فریز کر دیجئے. تو پھر جب بھی آپ نے شیک بنانا ہو، آپ نے فریزر سے اس کو نکالا، بلینڈر میں ڈالا، بلینڈ کیا اور شیک تیار. اینڈ ٹرسٹ می، فروزن بناناز کے ساتھ جو شیک بنتا ہے وہ اتنا کریمی اور اسموتھ ہوتا ہے کہ آپ پھر نارمل بنانا کا شیک پینا جو ہے وہ بھول جائیں گے. آزما کے دیکھ لیجیے گا. تو جناب اب اس میں ہم ڈال دیں گے کنڈینس ملک 1 ٹیبل اسپون. اس میں جائیں گے چاکلیٹ چپس ہیں میرے پاس یہاں پہ، اگر آپ کے پاس کوئی چاکلیٹ سرپ ہے آپ وہ بھی ایڈ کر سکتے ہیں. اور اب اس میں جائے گا 1 کپ ملک، اور اب ہم کر لیں گے اس کو بلینڈ. قورمہ بھی ذرا ہمارا ریڈی ہو گیا ہے، میں اسٹوو کر دیتی ہوں بند، پھر بعد میں ہم اس کو ڈش آؤٹ کریں گے. دین جناب چاکلیٹ بنانا ملک شیک جو ہے وہ ریڈی ہو گیا ہے، اور اس کو ہم گلاس میں نکال لیتے ہیں یہاں پہ. یہ دیکھیے زبردست. اور اس کو ہم ٹاپ کریں گے قرشی جامع شیریں سے. قرشی جامع شیریں سے ہم اس کو ٹاپ کریں گے، جو کہ بنا ہے خالص عرقیات سے، جس میں کسی بھی قسم کی کوئی بھی کیمیکل شامل نہیں ہے. اور 10 میں سے 7 گھروں میں جو ہے پاکستان میں قرشی جامع شیریں ہی یوز ہوتا ہے. اور اگر آپ کے بچوں کو دودھ پسند نہیں ہے تو آپ سادے دودھ میں 2 چمچ قرشی جامع شیریں کے ڈال کے ان کو دے سکتے ہیں، بچے بہت مزے سے پئیں گے. جیسے کہ ابھی ہم ملک شیک کے اوپر اس کی ٹاپنگ کر رہے ہیں، قرشی جامع شیریں کی ٹاپنگ آپ فروٹ چاٹ کے اوپر یا کسی ڈیزرٹ کے اوپر یا پھر آئس کریم کے اوپر بھی جو ہے وہ کر سکتے ہیں. یہاں پہ ہم ڈالیں گے قرشی جامع شیریں، اوپر سے ٹاپ کریں گے، اور یہ دیکھیے، اور اس کا فلیور اور مزید بڑھ جائے گا اس سے. یہ دیکھیے ایسے دس. یہ دیکھیے جناب، یہ ہو گئی ہماری اوپر سے ٹاپنگ ڈن قرشی جامع شیریں کی. اور آئیے قورمہ چیک کر لیتے ہیں. اور جناب یہ دیکھیے قورمہ بھی جو ہے وہ ریڈی ہو چکا ہے، آئل سیپریٹ ہو گیا ہے، اوپر آ گیا ہے. اور اب میں اس کو کرتی ہوں ڈش آؤٹ، اور پھر ملتی ہوں آپ سے ڈائننگ ایریا میں. جی جناب، تو آ گئے ہیں ہم اپنے ڈائننگ ایریا میں، اور آپ دیکھ سکتے ہیں مزیدار سا مغلائی قورمہ جو ہے وہ تیار ہے. اور ساتھ میں ہم نے بنایا تھا بنانا چاکلیٹ ملک شیک، وہ بھی ریڈی ہے. اس کو ہم نے ٹاپ کیا ہے قرشی جامع شیریں کے ساتھ، جو کہ خالص عرقیات سے بنتا ہے. آپ ضرور ٹرائی کیجیے گا مغلائی قورمہ، آئی ایم شیور آپ کو پسند آئے گا. یہ بہت ڈفرینٹ سا بنتا ہے، دانے دار قورمہ بنتا ہے، اور اگر آپ کی فیملی میں آپ ٹرائی کریں گے تو آئی ایم شیور سب کو پسند آئے گا. اور اسی کے ساتھ ہی جب ہم ڈائننگ ٹیبل پہ آتے ہیں، ہم کیا کرتے ہیں، سب سے پہلے ہم کرتے ہیں ہمارے ہاتھوں کو سینیٹائز. تو میں یہاں پہ یوز کروں گی ڈیٹول کا سینیٹائزر. اور میں آپ سے بھی کہتی ہوں کہ اب تو آپ اپنے گھر میں جو ہیں وہ عادت ڈال لیجئے سب کو، اور ڈائننگ ٹیبل پہ دسترخوان پہ لازمی ہونا چاہیے، تاکہ جب بھی آپ افطار کے لیے سحری کے لیے بیٹھیں سب سے پہلے اپنے ہاتھوں کو کریں سینیٹائز ڈیٹول کے سینیٹائزر سے، یا پھر ہاتھ دھوئیں ڈیٹول کے اینٹی بیکٹیریل ہینڈ واش یا سوپ کے ساتھ، تاکہ آپ اپنی فیملی کے ارد گرد بنا سکیں ایک تحفظ کا دائرہ کرونا وائرس کے خلاف. اور ہمارے پاس ہے یہاں پہ کوکا کولا، جنہوں نے یہ انیشیٹ کیا ہے، شیر امیر. کیونکہ لاک ڈاؤن کی وجہ سے ہم سب ایک دوسرے سے دور ہو گئے ہیں، دوریاں بہت زیادہ بڑھ گئی ہیں، تو ان دوریوں کو ختم کرنے کے لیے، ایک دوسرے کو قریب لانے کے لیے یہ ہے کوکا کولا کا انیشیٹو. تو آپ بھی اس میں شامل ہو جائیے. آپ جو ہے وہ
ایک دوسرے کے ساتھ افطار اور سحر کی میل جو ہیں وہ شیئر کریے، اور ساتھ میں کوکا کولا بھی شیئر کریے اور اپنے دسترخوان پہ بھی رکھیے۔ اسی کے ساتھ ہی آج کا سیگمنٹ کا ٹائم ہوتا ہے ختم۔ کل ملوں گی آپ سے ایک نئی ریسیپی کے ساتھ۔ ٹل دین اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ احسان ہے رمضان، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، جزا اللہ عنا سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ما هو اہلہ۔ یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین، بطفیل رحمت للعالمین، بطفیل امت رحمت للعالمین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، انبیاء، صدیقین، شہداء، صالحین، اسماء اسم اعظم۔ اللہم انی اسألک بأن لک الحمد لا الہ الا انت وحدک لا شریک لک یا حنان یا منان یا بدیع السماوات والارض یا ذا الجلال والاکرام یا ذا الجلال والاکرام یا ذا الجلال والاکرام یا ذا الطول والانعام۔ یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے، یا رسول اللہ کرم کیجئے خدا کے واسطے۔ یا الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو، جب بڑے مشکل شہ مشکل کشا کا ساتھ ہو۔ یا الہی بھول جائیں نزعہ کی تکلیف کو، شادی دیدار حسن مصطفیٰ کا ساتھ۔ یا الہی گھورے تیرا کی جب آئے سخت رات، قبر کی سخت رات، یا الہی گھورے تیرا کی جب آئے سخت رات، ان کے پیارے منہ کی صبح جاں فضا کا ساتھ ہو۔ یا الہی گرمی محشر سے جب بھڑکے بدن، دامن محبوب کی ٹھنڈی ہوا کا ساتھ ہو۔ یا الہی جب سر شمشیر پر چلنا پڑے، پل صراط بال سے باریک ہے، تلوار سے تیز ہے، 30,000 سال کی مسافت ہے۔ یا الہی جب سر شمشیر پر چلنا پڑے، رب سلم کہنے والے غم زدہ کا ساتھ ہو۔ جو ہم سے نیک کام ہو چکے اسے قبول کر لے، جو ہم سے آج تک گناہ ہو چکے اس کا تو کوئی حساب ہی نہیں ہے۔ ہزاروں نہیں، لاکھوں نہیں، کروڑوں نہیں، اربوں خربوں گناہ لیے بیٹھے ہیں۔ تجھے رحمتوں کا، رفتوں کا، بلندیوں کا واسطہ ہمارے سارے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دے، ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، ہمیں گناہوں سے نفرت دے دے، گناہوں سے بھاگنے والا بنا دے۔ یہ زبان تیرا ذکر کرتی رہے، یہ دل تیرا شکر کرتا رہے، یہ بدن صبر کرتا رہے، یہ آنکھیں تیرے خوف سے روئے، یہ آنکھیں تیرے خوف سے روتی رہے۔ یقیناً 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 جو آنکھ تیرے خوف سے روتی ہے وہ آنکھ جہنم میں کبھی نہیں جائے گی۔ مولا جہنم کی آنکھ سے بچا لے، ہماری آنکھوں کو تیرے خوف سے رونے والا بنا۔ اے اللہ ہماری زبانوں کو تیرا ذکر کرنے والا بنا، اور ہمارے ہاتھوں کو تیری راہ میں خرچ کرنے والا بنا، اور ان پاؤں کو تیرے گھر میں چل چل کر آنے والا بنا۔ یا اللہ تو نے ہمیں دنیا میں اس لیے نہیں بھیجا کہ ہم بالکل تیری یاد سے غافل ہو جائیں، تیری نافرمانی میں دن رات بسر کریں۔ تو نے واضح اعلان کر دیا کہ ایکم احسن عملا، کہ تم کو یہاں دنیا میں اس دنیا کے تختے پر اس لیے بھیجا گیا ہے کہ تمہیں دیکھا جائے تم میں سے کون اچھے کام کر کے آتا ہے۔ تیری عزت و جلال کی قسم ہم اچھا کام کرنا چاہتے ہیں تو ہماری مدد فرما۔ ہم نمازیں پڑھنا چاہتے ہیں، ہم روزے رکھنا چاہتے ہیں، ہم زکوٰۃ دینا چاہتے ہیں، ہم نیکیاں کرنا، نیکیوں کو پھیلانا چاہتے ہیں، برائیوں سے بچنا، دوسروں کو بچانا چاہتے ہیں تو ہماری مدد فرما۔ بس اپنی رحمت کاملہ سے، اپنی عطا خاص سے یہ ٹوٹے پھوٹے روزوں کو، نمازوں کو قبول کر لے، اور اپنی رحمت سے، اپنے فضل سے اس مصیبت میں جس میں ہم پھنسے ہوئے ہیں، چاہے چھوٹی ہے بڑی ہے، ہم کسی کو کیوں بتائیں؟ تجھے پتہ ہے مالک مجھ پر کیا مصیبت ہے، میرے گھر والوں پر کیا مصیبت ہے، میرے شہر والوں، میرے ملک والوں اور پورے عالم کے مسلمانوں کے ساتھ کیا کیا مشکلیں ہیں۔
تو سب جانتا ہے، مشکلیں حل کر شہ مشکل کشا کے واسطے، کر بلائیں رد شہید کربلا کے واسطے۔ الہ العالمین دل کو اچھا، تن کو ستھرا، جان کو پر نور کر، اپنی رحمت سے ہمارے بیماروں کو اچھا کر دے، تنگ دستوں کی تنگ دستی دور ہو جائے، قرض داروں کے سر سے قرض کا بوجھ اتر جائے، بے رشتوں کو رشتے نصیب ہو جائیں، بے اولادوں کو اولاد مل جائے، قیامت خیز حالات سے جان چھوٹ جائے، قیامت خیز مہنگائی ختم ہو جائے، قیامت خیز بے روزگاری ختم ہو جائے، کرونا وائرس کی وبا سے جان چھوٹ جائے، اور اے اللہ لاک ڈاؤن کی آفت سے جان چھوٹ جائے۔ کروڑ لوگ اس لاک ڈاؤن کی وجہ سے مزید بے روزگار ہو جاتے ہیں۔ بس تو سب کا بھلا کر، سب کے بھلے میں ہمارا بھلا کر، سب کی خیر فرما، سب کی خیر میں ہماری خیر فرما، اس وطن کو صبح قیامت تک قائم اور دائم فرما، اندر کے باہر کے تمام سازشین کو ناکام اور نامراد کر دے، اسلام کا بول بالا، مسلمانوں کا بول بالا، پاکستان کی سرحدوں کا بول بالا، پاکستان کی پاک فوج کا اور مخلصین کا بول بالا، پاکستان کے اندر کے باہر کے اپنے پرائے جتنے دشمن ہیں ان کا منہ کالا ہو۔ اے اللہ ہم سب کی ٹوٹی پھوٹی دعائیں رحمت عالمیان کے صدقے قبولیت کے شرف سے مالا مال فرما، آمین 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 یا رب العالمین۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا